صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عجیب سی ویران سی جگہ پر پایا، جہاں کسی کو نہ پا کر اس کی سانسیں اٹکی تھیں۔ سر درد سے دکھ رہا تھا اور یاد کرنے پر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی سمجھتی کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور اب وہ اس کی نظریں خود پر اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اسے لگا کوئی ٹھنڈا لمس اس کے پیروں کو چھو رہا ہے۔ اس سے یہ ناٹک مزید نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کے پیروں سے لگا رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی مگر اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ چیخ چلا سکے۔ بیبی آنکھیں کھولو نا، اس کی گردن پہ انگلی پھیرتے اس آدمی نے سرسراتے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کا کان اپنے لبوں میں دبایا۔ ایک سسکی تھی جو اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس آدمی نے جھک کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور پھر ناک اور گال سے ہوتا وہ اس کے لبوں تک آیا اور اس کا ہاتھ لبوں سے ہٹانا چاہا، مگر اس نے فوراً سے اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ کون ہو تم؟ دور رہو مجھ سے، وہ بولی، مگر اس سے پہلے ہی وہ اس کے نازک لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کا جام اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ اس کا دوسرا ہاتھ اس کے جسم پر چل رہا تھا اور وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ ارہا بیبی، میری دنیا میں خوش آمدید۔ اس کی شہرک پر لب رکھتا وہ اس سے دور ہوا تو کئی آنسو اس کے گال کو بھگوتے چلے گئے۔ ارے رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، مجھے کچھ مت کرنا، دیکھو پلیز۔ اس کے اپنے سینے کی طرف بڑھتے ہاتھ تھام اس نے التجا کی۔ جاننا نہیں چاہو گی کون ہوں میں جو تمہارے جسم و جان کا مالک بن بیٹھا ہے؟ اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ پراسرار سا مسکرایا تھا۔ کون ہو تم؟ اپنا آپ اسے چھڑاتا اس نے ہکلاتے سوال کیا تو سامنے والے کی شاطر نگاہوں میں ایک تپش سی لپکی تھی۔ بتا دوں کون ہوں میں؟ اس کے کان کے قریب جھکتے اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تو وہ فوراً سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ ویسے دل تو کر رہا ہے تم میں سما جاؤں، مگر بنا نکاح کے شاید تم پر اپنا حق جمانا کچھ خاص مزہ نہیں دے گا۔ میں چاہتا ہوں تم بھی مجھ سے ویسے ہی محبت کرو جیسے میں تم سے کرتا ہوں، مگر تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی۔ اس کا چہرہ مٹھی میں دبوچے وہ سخت لہجے میں بولا تو ارہا کو لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ اب تم تب تک یہاں قید رہو گی جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ اور ہاں، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ایک دم رکا۔ تمہارے ماں باپ اور وہ بیچارہ منگیتر بہت پریشان ہے۔ اگر انہیں دیکھنا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے تو تمہیں خود کو مجھے دینا ہوگا۔ میں تمہارے جسم اور جان کا جب مالک بن جاؤں گا اور تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی، اسی دن تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ سکو گی۔ اب چاہے اس سب میں تمہیں دن لگے، ہفتے لگے، مہینے یا سال، ہو سکتا ہے اتنے وقت میں تمہارے ماں باپ مر جائیں اور تم انہیں دیکھ نہ سکو۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر اتنا یاد رکھنا میری دنیا سے اب رہائی ممکن نہیں۔ اس کے لبوں کو چھوتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اور اس کے جاتے ہی سسک اٹھی تھی وہ۔ پورا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کل جہاں شادی کے شادیانے بجنے تھے وہاں آج ماتم کا سا سما تھا۔ میری بچی کو لے کر آئیں شمس صاحب، کیسے بھی کر کے لائیں۔ کہاں سے لاؤں میں؟ بخت کہاں سے؟ اغوا ہوا ہے اس کا، زبردستی لے کر گئے ہیں، کوئی مطالبہ بھی نہیں ہوا۔ پولیس ڈھونڈ رہی ہے اسے، وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، اپنی بیوی کو کہاں سے تسلی دیتے۔ امی وہ مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو؟ سدرا کی بات پر انہوں نے اپنا سر پکڑا۔ سب برباد ہو گیا، سب معاشرہ تھوکے گا ہم پر، میری بچی کو زندہ درگو کر دے گا یہ معاشرہ۔ کیا غلطی تھی اس کی؟ کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ مجھے میری بچی لا دو، کوئی خدا کا واسطہ ہے مجھے میری بچی لا دو۔ وہ روتی سسکتی جا رہی تھی، اپنی حالت خراب کر لی تھی، مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا، وہ سب بے بس تھے۔ سدرا، ماں کو اندر لے کر جاؤ، میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، شاید کوئی سراغ ملا ہو۔ ابا صغیر بھائی کیسے ہیں اب؟ پاگل ہو گیا ہے، ڈھونڈتا پھر رہا ہے اسے، کچھ سمجھ نہیں آتا کچھ بھی۔ اگر میں بھی ہار مان گیا، ٹوٹ گیا تو میری بیٹی کبھی نہیں مل پائے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ دیکھنا جلد آ جائیں گی آپی۔ انہیں تسلی تو دے دی تھی مگر اس کا اپنا دل رو رہا تھا، کیوں کہ ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ کمرے میں لال رنگ کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو رومانوی بنا رہی تھی۔ بستر پر لیٹے جمیل نے مخمور آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں ڈریسنگ کے سامنے وہ حسینہ کھڑی تھی۔
وہ آہستہ سے قدم بڑھاتی اس کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ اگلا عمل کرتا، بجتے فون نے اس کا موڈ خراب کیا تھا۔ وہ بدمزاج سا اندر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے 2 صوفے پر براجمان پایا۔ ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلائے وہ دوسرے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا تھا۔ آ گئے اس طوائف کے پاس سے گندگی کر کے۔ اس کے لہجے میں جمیل کے لیے حقارت ہی حقارت تھی۔ باس وہ، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روک گیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو کتے تمہاری مالکن کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کا منہ بند کرواؤ۔ جی کنگ، تابعداری کا مظاہرہ کرتا وہ الٹے قدموں واپس ہوا تھا، مگر چہرے کے تاثرات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی رنگین رات کی بربادی اسے پسند نہیں آئی۔ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ وہ باہر آیا تو سبحان کی بکواس نے اس کا دماغ خراب کیا تھا۔ کتنی مشکل سے ہاتھ آتی ہے وہ، اور کنگ کے اس مسئلے کی وجہ سے سکون بھی نہیں لے سکا میں۔ اس کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ ریلیکس، ایک بار یہ مسئلہ حل ہو جائے پھر تو موج ہی موج، اور ویسے بھی ایسا تو پہلی بار ہوا ہے کہ اپنے باس کو کوئی پسند آئی ہو۔ ہاں پسند آئی، وہ بھی ایک پولیس افسر کی ہونے والی بیوی۔ ابے وہ ایک نیا افسر بنا ہے، اس کی پہنچ اتنی نہیں جتنے اپنے باس کی ہے۔ وہ پتال میں بھی لے جائے گا تب بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا اپنی منگیتر کو۔ سبحان کے لہجے میں غرور تھا۔ اس کی بات پر جمیل سر جھٹک کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ موڈ تو سارا خراب ہو ہی چکا تھا۔ چل نہ یار، موڈ تو خراب مت کر، اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے سبحان نے کہا تو وہ بس سر ہلا گیا۔ اب کیا بتاتا اس ایک رات کے لیے کتنے پیسے وہ دے کر آیا تھا؟ کچھ کھائے گا یا بس یوں ہی منہ پھیلا کر بیٹھا رہے گا؟ میں نے لاکھ سے اوپر دیے تھے اس سے ملنے کے لیے اور سب برباد ہو گیا۔ تو جانتا تو ہے اپنا کام، پھر بھی تو بتا میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ شادی کر لے۔ سبحان کے مشورے پہ اس کے آگ لگی۔ کچھ بولنا اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا۔ ویسے جمیل، تو نے کبھی سوچا کہ کنگ آخر دکھتا کیسا ہوگا؟ نہیں، پہلے سوچتا تھا مگر پھر اس چیز کو سوچنا چھوڑ دیا کیونکہ مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ کام کرتا ہے اور کام مانگتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور ویسے بھی جیسے اس کا ماسک ہے سخت ویسے ہی اس کا دل ہے، پتھر جیسا۔ مجھے اس معاملے میں تو محبت کہیں سے نہیں لگتی۔ وہ نہ جانے کتنے سالوں سے اس کا کام میں تھا اور کنگ کے ساتھ تھا، اپنے تجربے کی بنیاد پر وہی سب کہہ رہا تھا۔ لگتا تو مجھے بھی یہی ہے مگر وہ کنگ ہے، اس کا ہر قدم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ دیکھتے اب یہ کون سا دھچکا ہمیں لگنے والا ہے، خود کو تیار کر لو اب۔ لیپ ٹاپ آن کرتا وہ اپنے کام میں مگن ہو گیا تو سبحان نے اپنا کام شروع کیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ زندگی نے کیسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا اس کو تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج سے اس کی شادی شروع ہونے والی تھی، ڈھولکی، مائیوں، مہندی، نکاح، مگر قسمت نے جیسے کھیل کھیلا تھا۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ ہاتھ کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کرتے اس نے سامنے ٹیبل پہ رکھے کھانے کو دیکھا تو کل سے وہ بھوکی تھی، اس کا دل تک نہیں کر رہا تھا وہ کچھ کھائے، اس لیے وہ واپس سے گھٹنے میں منہ دے کر وہ سسکی۔ اپنے جسم پر اس آدمی کا رینگتا ہاتھ اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یہاں سے فرار چاہیے تھی، ہر حال میں۔ زندگی کتنی پرسکون تھی۔ وہ اپنے ماں باپ، بہن کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب سفیر اس کی زندگی میں آیا اس کے ماں باپ کو وہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے لمحہ نہیں لگایا اس کا رشتہ طے کرنے میں۔ ان کی منگنی 2 سال سے تھی۔ اس دوران اس نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور اب ان کی شادی تھی، مگر جس دن اسے پارلر جانا تھا اپنے لیے، اسی دن پارلر سے نکلتے ہی اسے کسی نے اغوا کر لیا اور وہ اسی دن سے یہاں تھی۔ وحشت، تکلیف، اذیت، کیا کچھ نہیں تھا جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ چاروں اور نظر دوڑانے کے باوجود اسے کچھ نظر نہ آیا تو مایوس ہو کر وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھی تھی۔ یا اللہ مجھے یہاں سے نکال، خدا کے لیے، گڑ گڑاتے روتے وہ فریاد کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور وہ ماسک والا ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ابھی تک بھوکی بیٹھی ہو، کیا مرنے کا اتنا شوق ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے کنگ نے کھانے کی پلیٹ کو دیکھا تھا۔ ہاں مرنا ہے مجھے، کیونکہ یہاں سے نکل کر تو ویسے بھی پل پل مرنا ہے، تو آج ہی صحیح، مار دو مجھے، نہیں رہنا مجھے یہاں، مار دو۔ اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھتے جذباتی انداز میں چیخ رہی تھی۔ کنگ نے بغور اس کا یہ رد عمل دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ایسے کیسے مرنے دوں؟ ابھی تو مرنے نہیں دے سکتا، پہلے تمہیں اپنا بنانا ہے۔ اس کے بکھرے بال ایک طرف کرتے وہ خباثت سے ہنسا تھا۔
نفرت ہے مجھے تم سے، آئی سمجھ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے وہ چلائی تو کنگ نے ایک نظر اس کے روتے سسکتے وجود کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی تپش نکل رہی تھی۔ تو تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ آنکھوں میں سلگتی آگ جیسے جذبات لیے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو اس نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو بس اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، بس تھوڑا اور انتظار، پھر تم پچھتاؤ گی اپنے لفظوں پر۔ اس کا منہ مٹھی میں دبوچے وہ گرایا تھا۔ اس سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دو بدو بولی تو کنگ نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ گاڑی کے سائرن کی آواز چاروں اور گونجی تو سارے اہلکار الرٹ ہوئے تھے۔ سر آ گئے ہیں، جلدی کرو۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی ایک گاڑی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوئی تو سب نے ایک ساتھ سیلیوٹ کیا۔ ایک اہلکار نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، بلیک کلر کی پینٹ پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ پوری شان سے سامنے آیا تو سب کے ہاتھ ایک ساتھ ماتھے تک گئے۔ سلام سر، سب کو اشارے سے جواب دیتا وہ آگے بڑھ گیا اور اس کے اندر آتے ہی ایک طرف کھڑا سفیر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ سر، سر پلیز میری بات سنیں سر۔ اس کی پکار پر آگے بڑھنے والے کے قدم رکے تھے۔ اس نے گردن موڑ بغور اس وردی میں موجود اپنے نئے بھرتی ہوئے آفیسر کو دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ سر وجدان پلیز میری بات سنیں پلیز۔ وہ اس کے پاس آ کر گڑ گڑایا تو وجدان کے ماتھے پر بلوں کا اضافہ ہوا تھا۔ یوں گڑ گڑانا ایک پولیس والے کو زیب نہیں دیتا، اندر چلو، اسے کہتے وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تو وجدان اس کے پیچھے آیا تھا۔ کہو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ سر میری منگیتر لاپتہ ہے۔ سر میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ایک آفیسر ہو کر اتنے بے بس نہیں ہوں سر، بس مجبور ہوں۔ اس کی عزت پر آنچ آئی تو اس کے گھر والے مر جائیں گے، تو بہتر یہی ہے اسے واپس نہ ڈھونڈو۔ اب تک نہ جانے اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ وہ بت رحم تھا، سب جانتے تھے، اس کے سرمئی آنکھوں میں کئی راز پوشیدہ تھے۔ سر، اسے دھچکا نہیں لگا تھا اس بات پر مگر وہ پھر بھی سہم گیا تھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آپ اس کیس کو دیکھیں، وہ التجا کر رہا تھا اور پھر کچھ دیر ان آنکھوں نے سامنے والے کو جانچا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنی منگیتر کی ساری ڈیٹیلز دو، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی اس نے اپنی فائل اوپن کر لی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ چہرے پر ملال چھپا ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی وجدان نے نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر فون نکال کر اس نے ایک مخصوص نمبر ملایا تھا۔ ہیلو صبور، مجھے انسپکٹر سفیر کی ساری معلومات چاہیے، کوئی ایسا پہلو نہ ہو جو ہم سے چھپا رہ سکے، آئی سمجھ؟ جی باس، ہو جائے گا۔ صبور کے جواب پر اس نے سر ہلا کر فون بند کیا تھا۔ آنکھوں میں کئی سوچ کے پہلو ابھرے تھے۔ آج اسے غائب ہوئے ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ جس گھر میں شادی کے شادیانے گونجنے تھے وہاں اب سے ماتم تھا، آنسو تھے۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بخت بیگم بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی تھیں جبکہ شمس صاحب بیچارے اسے ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ وہ بڑی عمر کے تھے، تھک رہے تھے۔ سدرا نے بے چینی سے سامنے کمرے کی جانب دیکھا جہاں اس کی ماں بستر سے لگی ہوئی تھی۔ آ جاؤ ریحا، پلیز آ جاؤ، دیکھو تمہارے بغیر ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ اس کی تصویر دیکھتے وہ سسکی تھیں۔ کتنی محبت تھی ان دونوں بہنوں میں بچپن سے لے کر اب تک۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ریحا کو سفیر سے محبت نہیں ہے مگر وہ پھر بھی اپنے ماں باپ کے لیے قربانی دے رہی تھی۔ لیکن کیا فائدہ ہوا اس سب کا، سب کچھ تو برباد ہو گیا۔ وہ اکیلے رہ گئے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی جب دروازہ بجنے پر وہ چونکی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ گھڑی میں وقت دیکھتے وہ چونکی تھی اور پھر اٹھ کر آنسو صاف کر کے باہر آئی تو سفیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ سدرا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ سفیر بھائی، سفیر کی آواز سن کر اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سدرا نے دروازہ بند کیا تھا۔ سفیر بھائی، کچھ پتہ چلا ریحا کا؟ اسے بیٹھتے دیکھ وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھی تو سفیر نے نام میں سر ہلایا۔ میں نے اپنے بڑے آفیسر سے بات کی ہے۔ سدرا اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ انکل آنٹی ٹھیک ہیں اب؟ ٹھیک نہیں ہیں، امی کی تو طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی ہے۔ ابا بھی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کمزور ہیں، نہیں کر سکتے کچھ، کھو دیا ہے ہم نے ریحا کو۔ اسے بتاتے بتاتے وہ رو رہی تھی۔
تو سفیر کو سمجھ نہیں آیا وہ اسے کیسے چپ کروائے۔ پریشان نہیں ہو، میں نے اوپر بات کی ہے، دیکھنا وہ ہمیں ضرور ملے گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ سفیر نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا گئی۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میں کھانا لاتی ہوں، فریش ہو جائیں۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو شرمندہ ہوتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ سفیر اس کی شرمندگی سمجھ گیا تھا، جبھی خاموشی سے سر ہلا کر فریش ہونے چلا گیا۔ جب سے ریحا غائب ہوئی تھی وہ شاذ و نادر ہی گھر جاتا تھا اور اب بھی وہ صبح سے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ سدرا نے اسے کھانا لا کر دیا تو چپ چاپ کھانا کھانے لگا، دماغ بالکل کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ سفیر بھائی، آپ خود کو پریشان مت کریں، ہلکان مت کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ خود کو تھکاؤ مت۔ اس کی ٹوٹی حالت پر سدرا کو ترس آیا تھا۔ وہ خود بھی مضبوط بنی ہوئی تھی کیونکہ اب ماں باپ کا واحد سہارا وہی تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں رہ رہ کر وہ روشنی کو بھول گئی تھی۔ وہ شخص ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ آج اسے یہاں آئے ہفتہ ہو گیا تھا اور یہ گزرا ہوا ایک ہفتہ اس کے لیے کسی سال سے کم نہیں تھا۔ اذیت، تکلیف، رو رو کر اب آنکھیں بھی خشک ہو گئی تھیں۔ زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی زندہ رہنا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ کھانا پانی وقت پر اس کے لیے آ جاتا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے اغوا کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ کوئی امیر ترین لڑکی نہیں تھی کہ جس کی دولت کے لیے اسے اغوا کیا جائے۔ یہ گتھی سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی تھی۔ کھانے کی ٹرے ایک طرف کر وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور خود کو چادر میں چھپا لیا۔ اس جگہ اس کے لیے ضرورت کی ہر شے تھی مگر پھر بھی سب اندھیرا تھا۔ وہ گہری سوچ میں تھی جب دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک دم سے سمٹی تھی خود میں۔ اٹھو باہر چلو، کنگ کا حکم ہے، تمہیں باہر لایا جائے۔ سبحان کی کرخت آواز پر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سبحان کا چہرہ ماں سے چھپا ہوا تھا۔ چادر کو اچھے سے لپیٹے وہ مرے قدموں سے اس کے ہمراہ باہر آئی تو اتنے دنوں بعد سورج کی روشنی دیکھ اس کی آنکھیں چندے آ گئی تھیں۔ اس نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ سبحان نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو گہرا سانس بھرا۔ جلدی کرو، فوراً میرے پیچھے آؤ، غصے سے کہتا وہ آگے بڑھا تو وہ آہستہ سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ عجیب سی سنسان راہداری، یہ کوئی بہت پرانا سا گھر تھا یا کوئی عمارت؟ اس کے پیچھے چلتے چلتے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ بڑا سا کمرہ جس کے وسط میں ایک بڑی سی ٹیبل رکھی تھی اور اس ٹیبل کے دوسرے سرے پر وہ براجمان تھا جس سے اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت تھی۔ کیسا لگ رہا ہے اتنے دنوں بعد سورج دیکھ کر؟ آہستہ سے آگے ہو کر ہاتھ ٹیبل پر رکھتے وہ مزے سے بولا تو ریحا کا دل کیا اس کے سامنے رکھی بوتل سے اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ جواب نہیں دوگی؟ اسے آپس میں ہونٹ پہ وصل کرے دیکھ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو ریحا نے غصے سے منہ پھیرا۔ کنگ کا کہکا اس کمرے میں گونجا تھا۔ چلو مت جواب دو، میں تمہیں دے دیتا ہوں جواب۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ آہستہ سے اس کی جانب بڑھا تو اس کی جان خشک ہوئی تھی۔ غیر محسوس انداز میں اس نے اپنے قدم پیچھے لیے تھے مگر وہ زیادہ پیچھے ہو نہ سکی کیونکہ وہ ایک جس میں اس تک پہنچ اسے دیوار سے لگا گیا۔ بہت وقت لے لیا، اب نکاح کی تیاری کرو، آج شام نکاح ہے ہمارا۔ اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو پھونک سے پیچھے کرتا وہ اس کی جان اپنے لفظوں سے نکال گیا تھا۔ نہیں کرنی تم سے شادی، مار دو مجھے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے وہ چل لائی تو کنگ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تھوڑی آواز رات کے لیے بھی بچا کر رکھو، تب زیادہ چلانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ ذو معنی انداز میں کہتا وہ اس کو شرمندہ کر گیا تھا۔ تم سے نفرت ہے، تھی اور رہے گی، کچھ بھی کر لو مگر دیکھنا تمہیں سزا مل کر رہے گی۔ غصے سے کہتے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، تم بھی یہیں ہو اور میں بھی۔ اسی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ چیلنج دینے کے انداز میں بولتا اسے آگ لگا گیا۔ سبحان کی ہمراہی وہ واپس کمرے میں آتے آتے بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا ہر حال میں۔ ٹیبل پر فائل پھینکتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو ثبوت بھی ساتھ اٹھا تھا۔ اس کیس پر کام کرو، مجھے ایک کام سے جانا ہے تو کل تک اسے سالو کر کے رکھنا۔ ثبوت کو ہدایت دیتا وہ اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا۔ گھر میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا دل پر بوجھ سا آیا تھا۔ بکھرا گھر، خالی کچن، وہ اپنے کام میں اتنا مگن رہتا تھا اسے ذرا وقت نہیں تھا کہ وہ یہ سب کر سکے۔ دوسرا میڈ نے ابھی نوکری چھوڑ دی تھی۔ سارا سامان پیروں سے ایک طرف کر وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ کام تو اس نے کرنا تھا کیونکہ اسے ابھی کسی کام سے جانا تھا۔ اپنی تیاری مکمل کرتا وہ گھر لاک کرتا اپنی منزل پر روانہ ہوا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے سامنے دلہن کا لباس موجود تھا جسے اس نے خاموشی سے اٹھایا اور تیار ہونے چل دی۔ سبحان اسے کھانا دینے آیا تو اسے دلہن کے لباس میں دیکھ ٹٹکا تھا۔
مگر بولا کچھ نہیں۔ آرام سے کھانا کھا کر اس نے خود کو تیار کیا اور پھر انتظار کرنے کے بجائے اس نے آنکھیں بند کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ ریحا، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا، ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے، کچھ بھی کر کے۔ خود سے کہتے اس نے اپنے پلو میں کچھ چھپایا تھا۔ سورج کب کا ڈھل چکا تھا، وہ تیار تھی کہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی، سامنے ہی سبحان تھا۔ گڈ، اچھا ہے تمہارے لیے۔ اسے خاموشی سے کھڑا ہوتا دیکھ اس نے طنزیہ کہا تو وہ اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئی۔ اسے آگے بڑھتے دیکھ وہ جلدی سے اس کے آگے آیا تھا تاکہ اسے لے کر جا سکے۔ ریحا کے پاس صرف چند منٹ تھے، اسے یہاں سے نکلنا تھا ہر حال میں۔ تبھی تھوڑا اندھیری جگہ آتے اس نے ہاتھ میں موجود وہ گولڈن پیس پوری قوت سے سبحان کے سر پر مارا تھا کہ وہ درد سے کراہتا ایک طرف گرا تھا۔ بنا اس کی فکر کیے وہ تیزی سے باہر راستے کی جانب بھاگی تھی۔ دن کی روشنی میں دیکھا گیا راستہ ابھی ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں تھا جب بھی تیزی سے بھاگتے وہ اس عمارت سے نکلی تھی۔ وہیں دوسری طرف جمیل نے ہاتھ بڑھا کر سبحان کو اٹھایا۔ ناٹک اچھا کرتے ہو، چلو اب۔ سبحان کو سہارا دیے وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ مخملی نائٹی پہنے وہ اس ادھیڑ عمر آدمی کی باہوں میں قید تھی۔ یہ زندگی پہلے کبھی اتنی حسین نہیں لگی۔ معجبی کی کمر پر ہاتھ رکھ اسے قریب کرتے اس آدمی نے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا تو وہ ایک ادا سے مسکراتی اپنی نائٹی کا گاؤن اتار گئی۔ اف، یہ ادا! اس کے جسم کو چھوتے وہ آدمی مدہوش ہو رہا تھا۔ معجبی نے شراب کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو وہ مدہوش تھا اسے پینے لگا۔ معجبی نے آہستہ سے اس کی شرٹ کو اتارا تو وہ جیسے خوشی سے پاگل ہو گیا۔ سیٹھ، تمہارا دھندا تو خوب چل رہا ہے، کیا مزے ہیں، یہاں اپنا سامان سپلائی کر رہے ہیں۔ اس کے گال پر لب رکھتے وہ مسکرا کر بولی، ارے یہ تو کچھ نہیں، ابھی تو بڑا دور تک میرا مال جانا ہے، اگلے ہفتے دبئی ایک کنسائنمنٹ جا رہی ہے، دیکھنا تجھے پیسے میں تول دوں گا۔ اس کے لمس سے پاگل ہوتے وہ اس پر قابض ہو گیا تھا اور معجبی جانتی تھی اپنا کام کیسے پورا کروانا ہے۔ رات ہو چکی تھی اسے اپنے کام سے فارغ ہوتے ہوئے۔ اب وہ تیزی سے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی، روڈ پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے جیسے ہی یو ٹرن لیا کوئی اس کی گاڑی سے آ کر ایک سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے نقصان ہوتا اس نے گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ شٹ! تیزی سے گاڑی سے اترتے وہ باہر آیا تو سامنے زمین پر دلہن بنی ایک لڑکی کو موجود پایا جس کے ہاتھ پیر پر بندھے رسیوں کے نشان اس کو ٹٹکا گئے تھے۔ کون ہو تم؟ اس کے پاس جھک کر بیٹھتے وہ بولا تو ریحا نے ذرا سا ہمت کر خود کو سنبھالا تھا۔ میری مدد! اتنا کہتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی جبکہ اس کا چہرہ دیکھ وجدان پوری طرح سے ٹھٹکا تھا۔ گاڑی روکنے کی آواز سن ان دونوں نے بے چارگی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سبحان کے سر پر پٹی بندھی تھی، اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا ہے مگر اب اگلا لمحہ اس کی سانسیں تک چھین سکتا تھا۔ وہ غیظ و غضب کی تصویر بنا وہاں آیا تھا۔ آخر اتنی بڑی لاپرواہی کیسے؟ ٹیبل کو ٹھوکروں میں اڑاتا وہ آندھی طوفان بنا اندر داخل ہوا تو ان دونوں کی سانس خشک ہوئی تھی۔ کنگ، وہ کپکپاتے لہجے میں جمیل اتنا ہی بول سکا اور آہستہ سے سبحان کی طرف اشارہ کیا جس کے سر پر پٹی بندھی دیکھ کنگ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ ڈھونڈو اسے، جمیل، ہر حال میں چاہیے مجھے۔ اس سے پہلے وہ گھر پہنچے دبوچ کر لاؤ اسے، میرے بندے پر ہاتھ اٹھانے کی کڑی سزا ملے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سبحان کا زخمی سر دیکھتے وہ گھبرایا تھا۔ کنگ، وہ کہیں نہیں ہے، میں ڈھونڈ آیا ہوں۔ جمیل کی بات پر اس نے کانچ کی ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری تھی۔ بندے لگاؤ کام پر، جمیل، مجھے وہ یہاں چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے، آئی سمجھ؟ پاگل دیوانہ! وہ وہاں سے نکلا تھا اور اس کے جاتے ہی ان دونوں نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ ڈھونڈو اسے ورنہ کنگ ہمیں ہمیشہ کے لیے گم کر دے گا، اسے خونخوار نظروں سے گھورتے جمیل نے کہا تو وہ سر کھجا گیا۔ ان کی نظروں میں اس کا یہاں رہنا ان دونوں کے کام خراب کر رہا تھا، اس لیے ان دونوں نے مل کر اسے یہاں سے آزاد کروایا تھا، اور اگر یہ بات کنگ کو پتہ چلتی تو وہ دونوں اپنی جان سے جاتے، اسی لیے انہوں نے ایسا ظاہر کیا تھا کہ وہ اسے زخمی کر کے بھاگی ہے۔ میں زخمی ہوں، تم ڈھونڈو اسے۔ سبحان کے ہری جھنڈی دکھانے پر جمیل کھول اٹھا مگر فی الحال کچھ بھی بول کر وہ اپنا سکون تو بالکل غارت نہیں کر سکتا تھا۔ بندھی بندھی آنکھیں کھول اس نے اپنے بھاری ہوتے سر کو تھاما تھا۔ جسم میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، کمزوری اور نکاہت حد سے زیادہ تھی۔ اسے لمحے لگے تھے خود کو نارمل حالت میں لانے میں، اور جب دماغ سکون میں آیا تو گزرا وقت کسی فلم کی مانند اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ ایک دم سے گھبرائی تھی اور چاروں طرف نظر دوڑائی تو خود کو ایک کمرے میں پایا۔
یہ کمرہ اس کمرے سے تو 1000 گنا بڑا تھا، کھلا ہوا، ہوادار تھا۔ وہ بھی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے کی آواز سن اس کا دل حلق میں آیا تھا۔ خوف سے اس نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وجدان نے بغور اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ ریلیکس، اسے اشارے سے ریلیکس ہونے کا کہتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو ریحا نے سر جھکایا تھا۔ کون ہیں آپ؟ جھکے سر کے ساتھ اس نے پوچھا تو وجدان نے اس کا جھکا سر دیکھا۔ یہ سوال تو مجھے پوچھنا چاہیے، اتنی رات کو میری گاڑی کے سامنے آپ آئی تھیں، میں نہیں تو آپ نہیں بچاتے، میں مرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اتنا کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو وجدان نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھیں میں ایک پولیس آفیسر ہوں، آپ مجھ پہ یقین کر سکتی ہیں۔ اس کے پاس بیٹھتے وجدان نے اسے اپنا کارڈ دکھایا تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر کچھ سوچتے اس نے سب کچھ اسے بتانا شروع کیا۔ شروع سے آخر تک ایک ایک لفظ اسے بتایا تھا اور اس کی باتوں پر وجدان کو جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا یہ انسپکٹر سفیر کی؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ کنگ یہی نام لیا نا آپ نے؟ جی۔ وہ ایک بہت خطرناک انسان ہے، مجھے حیرت ہے اس کے ساتھ رہ کر آپ اب تک محفوظ کیسے رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے بس وہاں واپس نہیں جانا، پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ ٹھیک ہے میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا، لیکن کیا آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں؟ وہ کنگ ہے، وہ آپ کو کہیں بھی ڈھونڈ لے گا۔ وجدان کی بات پر اس نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا تھا۔ تو اب میں کہاں جاؤں گی اور میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ فی الحال جب تک وہ آپ کی تلاش بند نہیں کر دیتا آپ یہاں میرے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ وجدان کو فی الحال ایک یہی حل نظر آیا تھا۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وجدان اسے کوئی جواب دیتا اس کا فون بجا تھا۔ نمبر دیکھ اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ آپ آرام کریں، میں بات کر کے آیا۔ اسے کہتے وہ باہر اپنے روم میں آیا اور فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی اولاد دی ہے اللہ نے مجھے، جو مجال ہے خود سے کبھی ماں کو فون کر کے۔ تسنیم بیگم کی آواز پر اس نے دانتوں تلے لب دبایا۔ یار اماں آپ کو پتہ تو ہے میری روٹین۔ ہاں بس اس نوکری کے چکر میں بوڑھا ہو جانا۔ میں بتا رہی ہوں وجدان، مجھے تیری دلہن کو دیکھنا ہے، تو آ گاؤں، یہاں بہت سے رشتے ہیں، کسی سے بھی تیرا نکاح کر دوں گی تاکہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کا چہرہ تو دیکھ سکوں۔ اماں، ان کے مرنے کی بات پر وہ تڑپا تھا۔ کوئی اماں نہیں، جب تک مجھے بہو نہیں مل جاتی تو مجھے اپنی ماں نہیں کہے گا۔ اب ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ غصے سے کھولتے وہ فون بند کر گئیں تو اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ پہلے ہی زندگی میں اتنے مسئلے تھے، اب یہ ایک اور نیا مسئلہ۔ فون بند کر کے وہ جیسے ہی مڑا، ڈور بیل کی آواز سن وہ دروازے تک آیا تھا جہاں صبور اس کا منتظر تھا۔ آ جاؤ صبور، خیریت ہے؟ سب باس، یہ لیڈیز کپڑے۔ اس نے ریحا کے لیے کچھ سامان منگوایا تھا اور وہی صبور دینے آیا تھا۔ کیا ہوا، کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ اس کے تاثرات دیکھ صبور کو ہنسی آئی تھی، مگر وہ یہ گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ صبور کے پوچھنے پر وہ اسے سب بتاتا چلا گیا تو اس کی باتوں پر وہ خود بھی پریشان ہوا تھا، مگر یہ پریشانی وقتی تھی۔ میرے پاس ایک حل ہے آپ کے مسئلے کا، اگر آپ راضی ہوں۔ کیسا حل؟ آپ اور ریحا میڈم شادی کر لیں، اس طرح انہیں رہنے کو چھت بھی مل جائے گی اور آپ کو اس شادی نامی بلا سے چھٹکارا۔ آنٹی پھر آپ کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کریں گی۔ جب معاملہ ٹھیک ہو جائے تو ریحا میڈم جہاں جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ لڑکی جو مجھے ابھی چند گھنٹے پہلے ملی ہے، میں اسے شادی کر لوں؟ ناممکن باس، اس طرح ہمیں کنگ تک رسائی مل سکتی ہے، آپ کا فائدہ زیادہ ہے۔ صبور کی بات پر وہ سوچ میں ضرور پڑا تھا، مگر اتنی جلدی وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آپ سوچیں اس بات پر، میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے۔ اسے راستہ دکھاتا صبور وہاں سے گیا تو وہ اندر کمرے میں آیا جہاں وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ کپڑے ہیں اور کچھ سامان آپ کے لیے۔ ٹیبل پر سامان رکھتے اس نے ریحا کو متوجہ کیا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سامان کو۔ آپ پلیز مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ آئیں۔ کیوں؟ اس کی بات پر وجدان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ میں کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی، میں نہیں چاہتی کہ میں واپس گھر جاؤں اور میرے گھر والوں کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ روحان سی ہوئی تو وجدان نے لمحے کو کچھ سوچا۔ میرے پاس اس مسئلے کا ایک حل ہے، مگر شاید آپ کے منظور نہ ہو۔ کیسا حل؟ اس نے چونک کر وجدان کو دیکھا۔ آپ مجھ سے نکاح کر سکتی ہیں جب تک ان کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، اس طرح آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا اور آپ ایک محفوظ جگہ پر رہ لیں گی۔ دوسرا، میری مدد بھی ہو جائے گی۔ کیسی مدد؟ اس کی بات پر وہ حیرت زدہ تھی، مگر مدد کے نام پر اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔
میری مدر چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، مگر میں فی الحال کسی بھی رشتے میں بندھنے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ میری اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ سے نکاح سے ہم دونوں کا فائدہ ہوگا۔ میری ماں بھی مجھے شادی کے لیے فورس نہیں کریں گی اور آپ کو بھی گھر مل جائے گا۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ جہاں مرضی چاہیں جا سکتی ہیں۔ وجدان کی بات پر وہ واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیا واقعی ایسا کرنے سے اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ دیکھو، یہ سب تمہاری مرضی کے ساتھ ہوگا۔ میں بس اس کنگ تک پہنچنا چاہتا ہوں جس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی۔ تمہیں پتہ ہے آج تک ایک بھی لڑکی زندہ نہیں ملی ہے۔ جانتی ہوں، میں نے نیوز میں دیکھا تھا، مگر میں نہیں جانتی اس نے آج تک کیوں مجھے نقصان نہیں پہنچایا، حالانکہ میں نے اس سے بہت زیادہ نفرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ تم سے ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مطلب جڑا ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے سب پاگل ہو رہا ہوگا۔ تو کیا وہ میرے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچائے گا اب؟ ایک نئے ڈر نے سر اٹھایا تو وجدان نے اس کا معصوم سا چہرہ دیکھا۔ جب تک تم ان لوگوں کے پاس نہیں ہو تب تک وہ لوگ محفوظ ہیں۔ وہ سب سے پہلے تمہارے گھر اور قریبی رشتہ داروں میں تمہیں ڈھونڈے گا۔ اگر تم نہیں ہوگی تو وہ انہیں کچھ نہیں کرے گا۔ وجدان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو فوراً، وجدان نے اتنے اچانک کہا کہ ریحا نے چونک کر اس سے دیکھا۔ ان لوگوں کی حفاظت بہت ضروری ہے مس ریحا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس نے جلدی سے اپنا ایڈریس اسے لکھوایا تھا، اور پھر بہت سوچنے کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچی تھی کہ اسے وجدان سے یہ نام کی شادی کرنی ہے۔ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسے واپس جاتے دیکھ وہ جلدی سے بولی تو وجدان کے باہر کو بڑھتے قدم رکے تھے۔ کل میں نکاح خواہاں کو بلوا لوں گا، مگر میرے ولی۔ اسے باہر بڑھتے دیکھ وہ ایک بار پھر بولی تو وجدان نے گہرا سانس بھرا۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم کسی کو آپ کی یہاں موجودگی کا نہیں بتا سکتے۔ مولوی سے پوچھ لوں گا اور پھر اس کے بعد ہی یہ نکاح ہوگا، آپ بے فکر رہیں۔ اسے کہہ کر وہ رکا نہیں تھا اور اس کے جاتے ہی آنسوؤں نے تواتر سے ریحا کے بال بھگوئے، کیونکہ زندگی اتنی مشکل ہو گئی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا خبر ہے تیرے پاس؟ اس آدمی کی کڑک آواز پر اس نے اپنی ساڑی میں چھپا انویلپ اس کے آگے پھینکا تھا، اور ایسی جرأت وہی کر سکتی تھی۔ اس میں ہے ساری خبریں، اور اگر آئندہ میرے سے ایسے بات کی تو یاد رکھنا تمہارے لیے کام کرنا بند۔ اس کے لہجے پر وہ سلگ کر بولی تو آدمی کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ ایک طوائف ہو کر مجھے تیور دکھا رہی ہے، اوقات بھول گئی ہے اپنی۔ مجھے میری اوقات تو بہت اچھے سے پتہ ہے سرکار، کہ تم جیسے عزت دار لوگ بھی اپنی اوقات بھول کر اکثر ہم طوائفوں کے قدمے میں ڈھیر ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی کاٹدار آواز پر سامنے والے کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ بڑی زبان آ گئی ہے ماجبی بائی، جب کام بڑے کرتی ہوں تو زبان بھی بڑی کرنی ہی پڑتی ہے، ورنہ تیرے جیسے مجھے نوچ کھانے کو تیار رہتے ہیں۔ زہریلے انداز میں وہ کہتی واپسی کے لیے مڑی تھی۔ اس آدمی نے بے بسی سے مٹھیاں بھینچیں، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس جگہ تھی جہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار مطلب پورا ہو جائے پھر نکالتا ہوں میں تیری اکڑ۔ غصے سے بڑبڑاتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی دروازے کی اور سے ماجبی کی چچی برآمد ہوئی تھی۔ بھائی اس کا کیا کرنا ہے، وہ حد سے زیادہ بکواس کر رہا تھا۔ کرنے دے گلابو، کرنے دے، ابھی وہ بس زبان ہی چلا سکتا ہے بہت، مگر آگے جا کر اس کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ حقارت سے کہتے وہ کہکا لگا اٹھی تھی۔ یہ میری دنیا ہے اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، میرا سکہ چلتا ہے۔ کتنے آئے کتنے گئے، کیا کبھی غائب ہونے والے کی کسی نے خبر لی؟ اس کی بات پر گلابو ہنس پڑی تھی۔ چل جا تیاری کر میری، آج بڑے نواب کو عیش کروانے ہیں۔ بال کو چوٹی سے آزاد کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نکاح خواہ کے ساتھ صبور اپنے چند دوستوں کو لایا تھا تاکہ یہ نکاح ہو سکے۔ اندر وہ بیٹھی اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دلدل سے نکلی تو ایک نئی پریشانی نے اسے گھیر لیا تھا۔ ایک اجنبی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، اسے شادی کرنا اس کے لیے اس دنیا میں سب سے مشکل کام تھا، مگر اس نے یہ کرنا تھا اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے۔ چند دنوں میں ہی اس کی زندگی ایک دم سے تبدیل ہو گئی تھی کہ اس طرح تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح خواہ آئے اور نکاح کی رسم ادا کی۔ وہ منٹوں میں ایک اجنبی کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ اب ایک نئی کہانی کا آغاز ہونے لگا تھا جسے وہ انجان تھی۔ کنگ کے کتے پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور جمیل اور سبحان ایک طرف کھڑے اسے دیکھ رہے تھے جو بپرے شیر کی طرح بھڑکا ہوا تھا۔ کنگ ریلیکس، وہ مل جائے گی۔ مل جائے گی؟ کیسے ملے گی؟ ہاں، زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا جو غائب ہو گئی۔
کنگ تم نے اپنے بندوں کو لگایا تو ہے کام پر، وہ ڈھونڈ لیں گے اسے۔ ملنا تو اسے پڑے گا، چاہے وہ پتال میں ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی آنچ تھی۔ اس کے گھر کے باہر آدمی سب سے پہلے بھیجے تھے، مگر وہ ابھی وہاں نہیں گئی ہے۔ کنگ، اس کا باپ اور منگیتر اسے ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ماں باپ کے پاس جانے کی غلطی وہ کبھی نہیں کرے گی، اتنی بیوقوف نہیں ہے وہ کہ اتنا بڑا قدم اٹھائے اور ماں باپ کے لیے مصیبت کھڑی کرے۔ وہ ضرور کسی دارالعلوم گئی ہوگی، اس شہر کے سارے دارالعلوم کھنگالو، باس ہو سکتا ہے شہر سے باہر نکل گئی ہو۔ سبحان کی بات پر کنگ نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، شکر کرو کہ ابھی تک زندہ سلامت ہو، ورنہ آج تمہارے ٹکڑے بھی کسی کو نہیں ملتے۔ وہ سبحان پر اگر آیا تو خوف سے اس کا دل کانپا تھا۔ وہ واقعی کنگ تھا جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جمیل، سارے بس اڈوں اسٹیشن پر آدمی بھیجو، وہ مجھے زندہ چاہیے۔ جس دن وہ مجھے ملے گی اس دن اسے پتہ چلے گا کنگ سے دھوکہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے اس نے۔ کنگ اسے سر پر بٹھانے چلا تھا، مگر وہ قدموں میں رہنا چاہتی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ اس کے لہجے میں سوائے نفرت کے اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ سبحان اور جمیل خاموشی سے اس کا یہ جنون بھرا انداز دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں آئیں اور گئیں، مگر کسی لڑکی کے لیے کنگ کی اتنی جنونیت دیکھ وہ دونوں بھی اب خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اپنے ساتھ ان دونوں نے اس لڑکی کو بھی ایک ناختم ہونے والے عذاب میں جھونک دیا تھا۔ وہ ایک آتش تھا، ایک آگ، خود تو جلتی تھی مگر اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ ایک ایسا لاوا تھا وہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، اور اس آگ پر اس لڑکی کے بھاگنے نے گھی کا کام کیا تھا۔ سبحان، اسے کیسے بھی کر کے ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ جمیل کی بات پر کچھ سوچا سبحان چونک اٹھا تھا۔ کیسے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا وہ کہاں ہے اس وقت۔ معلوم کرنا پڑے گا ورنہ کنگ پاگل ہو جائے، اور جب وہ اس لیول پر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ تو بھی جانتا ہے۔ سبحان اس کی بات پر سر ہلا گیا۔ یہی تو سب سے بڑا ڈر تھا ان دونوں کو، کہ وہ جنون کی حد تک نہ جانے، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب اسے ڈھونڈنے کے سوا ان دونوں کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ بیڈ پہ بیٹھے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ جس شخص سے اس کی شادی تھی وہ تو کہیں تھا ہی نہیں، اور وہ خود کو کسی اور کو سونپ چکی تھی۔ یہ نکاح مجبوری میں ہی صحیح مگر اب ہو گیا تھا۔ گھٹنوں کے گرد بازو باندھے وہ اداس سی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ وجدان اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ وہ خود میں سمٹی تھی۔ ٹھیک ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ آنسو پوچھتے خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت، مجھے یقین ہے آپ پر۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ اچانک اس کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، وجدان نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا۔ اس نے گھبرا کر وجدان کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ اس کی خوشبو اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گئی تھی۔ وجدان نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تو دونوں کا دل ایک ہی لے میں دھڑکا تھا۔ ریحا نے آنکھیں کھول اسے دیکھا، جس کا چہرہ اس کے بے حد نزدیک تھا، اتنا نزدیک کہ اگر وہ کچھ کہتی تو اس کے لب وجدان کے لب سے ٹکراتے۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس سے اٹھی تو وجدان ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ دونوں کا دل پوری سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ کھانا کھانے آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی ریحا نے کھل کر سانس لی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی تو وجدان نے اس کے لیے جگہ بنائی، تب وہ صوفے پر اس کے برابر بیٹھی تھی۔ ان دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ وجدان کسی کام سے باہر چلا گیا تھا۔ اتنا بکھرا کر دیکھ اسے وحشت ہو رہی تھی، مگر سر درد کے باعث وہ کچھ نہیں کر سکی اور گہری نیند میں اتر گئی۔ دوسری طرف وہ گھر سے نکل کر سیدھا صبور کے پاس آیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج تو نکاح ہوا ہے آپ کا۔ صبور کی بات پر وجدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ بہت نارمل حالات میں ہوا ہے نا یہ نکاح؟ باس اب ہو تو گیا ہے، دیکھیے گا آخر میں آپ دونوں کو ایک دوسرے کو قبول کرنا پڑے گا۔ صبور کی بات پر اس نے بیزاری دکھائی۔ فضول باتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا بتاؤ کیا خبر ہے کنگ کے بارے میں؟ سیٹ پہ بیٹھتے اس نے فائل اٹھائی تھی۔ کچھ خاص نہیں، اس کے آدمی ہیں جو یہاں وہاں بھابھی کی تلاش میں ہیں۔ کون بھابھی؟ وجدان نے اسے چونک کر دیکھا۔ باس ابھی تو نکاح ہوا اور آپ بھابھی کو بھول بھی گئے۔ اپنا منہ بند کرنے کا کیا لوگ ہے صبور؟ غصے سے فائل پھینکتے وہ اگر آیا تو صبور نے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ سوری باس، ویسے سر کلکٹر صاحب غائب ہیں، آخر بار انہیں گھر سے نکلتے دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد وہ گھر واپس نہیں آئے۔ اتفاق سے وہ اپنا موبائل گھر ہی چھوڑ گئے تھے، اس لیے کوئی خبر بھی نہیں ہے ان کی، کوئی لوکیشن ٹریک نہیں ہو رہی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا کلکٹر بنا سیکیورٹی کے گھر سے نکلے اور موبائل بھی نہ لے کر جائے؟ اس کیس کی فائل دیکھتے وہ پریشانی سے بولا۔ سر بڑے آفیسر تیزی سے غائب ہو رہے ہیں، آپ کو بڑے آفیسرز کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے۔
میٹنگ نہیں کرنی، اب اپنا کام کرنا ہے، سب کو الرٹ کر دو اور صبور، اب وقت آ گیا ہے ایکشن کا۔ اوکے سر۔ اسے سیلیوٹ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو وجدان کے ماتھے پر پرسوچ لکیریں ابھری تھیں۔ وہ ایک قابل آفیسر تھا، اسے کب کون سی چال چلنی تھی وہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ کیا ہوا کنگ؟ پریشان ہو؟ اپنے لب کنگ کی گردن پر رکھتے معجمی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے ماں۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں کہ میں باہوں میں ہوں اور تمہیں اس کی یاد ستا رہی؟ وہ ایک ایسا مہرہ ہے جو مجھے میرے دشمن تک پہنچائے گا۔ ضرور کوئی ایسا ہے جس کو اس کا پتہ تھا، تبھی اس رات وہ بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا، کیونکہ وہ کنگ تھا۔ معجمی کو اس سے زیادہ شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ پریشان نہیں ہو کنگ، وہ مل جائے گی۔ اس کے لبوں کو چھوتے وہ اسے بے فکر کرنے کی خاطر بولی تھی، مگر وہ بے فکر نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنے سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اس کے چنگل سے نکل کر بھاگا ہو، اور ایسا بھاگا کہ ابھی تک اس کا نام و نشان بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کا سر سینے پر سے ہٹا کر وہ اٹھا تو معجبین نے اس کی پشت کو دیکھا جو اب شرٹ پہن رہا تھا۔ مت جاؤ کنگ، آج تو مت جاؤ۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی حد سے زیادہ۔ یہاں رک کر میں مزید اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ جتنا وقت ضائع کرنا تھا میں نے کر لیا، اب میرے پاس ذرا وقت نہیں۔ پولیس میرے پیچھے ہے اور مجھے ہر حال میں اس مشکل سے نکلنا ہے۔ وہ دونوں ناکارہ ہو چکے ہیں، میں اب دونوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے بٹن بند کر رہے تھے۔ تم کیوں ان راہوں پر چل نکلے ہو؟ یہ تو تمہارا راستہ نہیں تھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے نا کنگ؟ تم تو کنگ بھی نہیں تھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ معجبین نے افسوس سے کہا تو اس نے غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ تم بھی تو ایسی نہیں تھی نا جیسی ہو گئی ہو تم بھی تو معجمی بائی نہیں تھی نا۔ مجھے حالات نے بائی بنایا ہے اور مجھے کنگ۔ تم اچھی طرح سے میری سچائی جانتی ہو۔ میں ایسا نہیں تھا لیکن ہو گیا، کیونکہ مجھے ایسا بنایا گیا ہے۔ میری معصومیت چھین لی گئی اور تم گواہ ہو اس کی۔ اب میں اس ناسور کو ہی ختم کر دوں گا جو مجھ سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے سکون سے بیٹھے ہیں۔ انہیں اب سانس لینا بھی مشکل لگے گا۔ اب انہیں پتہ چلے گا کہ آخر کنگ ہے کون۔ چہرے پر ماسک پہنتے وہ واپس سے اپنے خول میں گم ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیسا دکھتا ہے سوائے معجمین کے۔ میں روز دعائیں کرتی ہوں تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، تاکہ کل کو کوئی معجمی بائی بننے پہ مجبور نہ ہو، کوئی اپنی عزت ہر دوسرے مرد کے آگے ختم نہ کرے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ وہ نم لہجے میں کہتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اور یہ آنسو صرف اس انسان کے آگے ہی بہتے تھے۔ ان دونوں کے دکھ ایک جیسے تھے، کیونکہ وہ دونوں بھی ایک جیسے ہی تو تھے، ایک پل میں مظلوم تو دوسرے میں ظالم۔ پوری رات اس نے اپنے کیس پر کام کیا تھا، سر شدت سے دکھ رہا تھا، وہ چائے بھی کئی بار پی چکا تھا، مگر درد میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، اور گھر کا سوچ ہی اسے کوفت ہو رہی تھی۔ بکھرا بکھرا سا موڈ خراب کر دیتا تھا، مگر اب یہاں رہنا بھی محال تھا۔ اسے نیند آ رہی تھی، اس لیے چابی لیتا وہ باہر آ گیا اور گھر کا رخ کیا تھا۔ گاڑی پارک کر وہ اوپر آیا تو دل و دماغ پر بوجھ تھا، مگر جیسے ہی اس نے گھر کے اندر قدم رکھا وہ بری طرح چونکا تھا۔ سامنے ہی صاف ستھرا گھر اس کا منتظر تھا، پورے گھر میں اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ اپنے کام میں تو سرے سے بھول ہی گیا تھا کہ کل ایک شخص کا اس کی زندگی میں اضافہ ہوا ہے۔ وہ کچن میں آیا تو وہ دوپٹہ سائیڈ پر رکھے مصروف تھی۔ وجدان نے غور سے اس کے سراپے کو دیکھا تھا، دل میں ایک تڑپ سی جاگی تھی، نظروں کی تپش محسوس کر وہ فوراً مڑی تھی۔ وجدان نے اس تمام عرصے میں اسے پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ نازک سے نقوش کھلی رنگت، کمر کو چھوتے بال، وہ مبہوت ہوا تھا اس کے معصوم حسن کے آگے۔ جب بھی بے اختیار ہوتا وہ اس کے سامنے آیا تھا، اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنے قریب کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے وجدان کو خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہ بے اختیار ہوتا جھک کر اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا۔ ریحا کی جان نکلنے کے قریب تھی اس اچانک افتتاح پر۔ اس نے شیلف کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ وجدان مدہوش سا اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، تبھی اچانک ان کے پیچھے کچھ گرنے کی آواز آئی، تو وہ دونوں ہی ایک دم ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے، اور جھٹکے سے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں ایک ادھیڑ عمر عورت کو کھڑے دیکھ ریحا نے خوف سے وجدان کا ہاتھ تھاما تھا۔ مانا کہ شادی ہو گئی ہے، مگر تھوڑا خیال بھی کر لیتے ہیں آس پاس کا۔ کرخت آواز وجدان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جھٹکے سے مڑا تھا۔ اماں! خوشگوار حیرت کے ساتھ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا تھا۔ بتایا کیوں نہیں آنے کا، میں لینے آ جاتا۔ ان کا ہاتھ تھامے وہ محبت سے بولا تو انہوں نے ایک تھپڑ اس کے کاندھے پر رسید کیا تھا۔ بہو کو مجھ سے کیوں چھپایا وجدان؟ اگر مجھے صبور نہ بتاتا تو مجھے تو اندھیرے میں ہی رکھنا تھا تو نے۔
ایسا نہیں ہے اماں، بس حالات ٹھیک نہیں تھے، سب کچھ بہت اچانک ہوا تھا۔ سر کو جاتے وہ انہیں اپنے حصار میں لے گیا۔ آج اسے ملے اماں، یہ ہے ریحا آپ کی بہو، اور ریحا یہ میری امی ہے۔ آگے بڑھ کر ریحا کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کیا تو اس نے بے ساختہ سر جھکایا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری۔ وجدان سے الگ ہوتے انہوں نے اسے سینے سے لگایا تو اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تجھے کیا پسند آیا اس بھوت میں لاڈو؟ ان کی بات پر جہاں وہ حیرت میں مبتلا ہوا تھا وہیں وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ اس کے سامنے عجیب سی صورتحال تھی۔ تسنیم بیگم نے اسے خود میں بھینچا ہوا تھا اور وہ بے بسی سے وجدان کو دیکھ رہی تھی جو اپنی ماں کو اتنے عرصے بعد اتنا خوش دیکھ رہا تھا۔ بس کر دے اماں، میری بیگم کی جان لیں گی کیا؟ انہیں مسلسل اسے پیار کرتے دیکھ وہ انہیں ٹوک گیا تھا تو ہنس پڑی۔ تو نے اتنی بڑی خوشی دی ہے مجھے وجی، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایسی چاند جیسی دلہن تو نے مجھے لا کر دی ہے۔ اس کا ماتھا چومتے وہ جذباتی ہو گئی تھیں۔ وجدان نے تھوڑا بہت سچ جھوٹ میں لا کر انہیں بتایا تھا اور وہ مان گئی تھیں۔ وہ تو اسے صحیح وقت پر ان کے آنے کا پتہ چل گیا تھا، ورنہ وہ لوگ بری طرح سے پکڑے جاتے۔ میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ وہ فوراً سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہونٹوں پر ابھی بھی اس شخص کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جان لبوں پر آ گئی تھی۔ ذرا سی قربت پہ یہ حال تھا، جب وہ حقیقت میں قریب آئے گا تب کیا ہوگا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کی جان نکلی تھی۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ حقیقت میں باہر تسنیم بیگم وجدان کی کلاس لے رہی تھیں شادی چھپانے پر، مگر اسے سب سے اچھا یہ لگا کہ وجدان نے اس پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنے دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر گئی تو وہ ان کے پاس بیٹھا انہیں منا رہا تھا۔ اسے دیکھ تسنیم بیگم نے اسے اپنے پاس آنے کو کہا تو وہ آہستہ سے چلتی ان کے برابر آ کر بیٹھی تو انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں میں تمہیں، کتنی معصوم سی ہے، یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میرے پوتا پوتی تجھ پر نہیں جائیں گے، میری بہو پر جائیں گے۔ اس کے گال چومتی وہ ہنس کر بولی تو ریحا کو لگا وہ شرم سے سر نہیں اٹھا پائے گی۔ اوف اماں، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے اور آپ کو پوتا پوتی یاد آ رہے ہیں؟ اپنی خفت مٹانے کو وہ جلدی سے بولا، مجھے نہیں پتا، بس مجھے جلدی سے خوشخبری دو۔ وہ بازدید ہوئیں تو وجدان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب یہ بات اپنی بہو سے پوچھے، میں تو تیار ہوں۔ اس کے ایک دم پینترا بدلنے پر ریحا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا بول رہا تھا یہ؟ ہائے ماں صدقے، میری بہو کیوں نہیں مانے گی میری بات؟ اس کے گال چومتے وہ خوشی سے بولی تو وہ سر جھکا گئی۔ جاؤ تم لوگ آرام کرو، اب میں بھی آرام کروں گی۔ اس کی شرم دیکھتے انہوں نے کہا تو وہ فوراً سے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ یہ اب کون سا نیا تماشا اس کی زندگی میں آنے والا تھا؟ وہ بھی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو سامنے وجدان کو کھڑے پایا۔ اس کے دل کی سپیڈ حد سے زیادہ تیز ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو کہاں جاؤں؟ اماں کی موجودگی میں دوسرے کمرے میں تو میں سونے سے رہا، اور ویسے بھی شوہر ہوں میں تمہارے ساتھ سو سکتا ہوں۔ اس کی طرف قدم بڑھاتے اس نے کہا تو اس کی جان نکلی تھی۔ لیکن یہ تو مجبوری، شادی شادی ہوتی ہے ریحا، اور اب آپ میری ذمہ داری ہیں۔ اس رشتے کو قبول کر لیں، زیادہ اچھا ہے۔ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال اس نے ایک دم سے اسے کھینچا تو وہ اس کے بدلے انداز پر ساکت ہوئی تھی۔ آپ دور۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا، اور آج کے دن میں یہ دوسرا جھٹکا تھا اس کے لیے۔ آزادی ملتے ہی وہ اسے دور ہوئی تو وجدان کے ماتھے پہ بل آئے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ اپنی ضرورت کے لیے کسی اور کے پاس جاؤں؟ اس کے غصے بھرے انداز پر وہ سہمی تھی اور فوراً سے نام میں سر ہلایا تھا۔ قریب آؤ میرے فوراً، اس نے سخت لہجے میں کہا تو وہ کپکپاتے اس کے پاس آئی تو وہ بنا وقت ضائع کیے وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ مدہوشی سے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے سلگتے لبوں سے چھوتا وہ اسے الگ ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ ریحا نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا تو کوئی آ جائے گا، اس کی گھبرائی آواز وجدان نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ کوئی نہیں آئے گا، اماں کو پتہ ہے ان کے پوتا پوتی کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے بے باک لفظوں پر وہ شرم سے لال ہو گئی تھی، تبھی اس کے سینے میں سر چھپایا تھا۔ کیا ہوا، شرم آ رہی ہے؟ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے وہ جھک کر بولا، مگر ریحا سے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ اس کے لیے تو یہ صورتحال ہی دل دہلانے والی تھی۔ جن حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی ان میں اس طرح اس کا یوں اچانک اپنا حق جمانا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اسے روک نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ حق تو خود اس نے وجدان کو دیا تھا۔ اب مکرنے سے وہ خود کا نقصان نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سفیر کو بھلا کر ایک نئے رشتے کے لیے خود کو تیار کرنا تھا۔ وجدان آہستہ سے اس کے شولڈر سے گردن تک آیا تو وہ کپکپا رہی تھی، مگر وجدان کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی لیے بیڈ تک لایا اور اسے بیڈ پر گراتے خود اس پر حاوی ہوا تھا۔
اور وہ مزاحمت کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی گستاخی کرتا، بجتے فون نے اسے بری طرح ڈسٹرب کیا تھا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑے خود ہی غائب ہوئے تھے اور وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ریحا نے اس کا یہ انداز بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ سب ٹھیک ہے، مجھے بھی جانا ہوگا، اپنا اور اماں کا خیال رکھنا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ بنا لمحے کی دیری کیے وہاں سے نکلتا چلا گیا تو ریحا کو حیرت نے گھیرا تھا، مگر اپنی جان خلاصی ہونے پر اس نے شکر ادا کیا تھا، مگر اس کا یہ بدلہ اس کی واقعی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے آفس آیا تھا جہاں سفیر کو پریشانی میں دیکھ اسے بہت کچھ برا ہونے کا ڈر لگا تھا۔ کیا ہوا انسپکٹر سفیر؟ سر، کچھ بدماشوں نے ریحا کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ جب تک وہ پہنچا وہ لوگ اس جگہ کو کافی نقصان پہنچا چکے تھے۔ اس کے فیملی ممبر ٹھیک ہے؟ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں سر، ریحا کے والد صاحب بہت بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں اور ہسپتال میں ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں ہوش نہیں آ رہا اور اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، وہ دونوں… اتنا بولتے ہوئے ایک دم چپ ہوا تھا۔ وجدان اچھے سے سمجھتا تھا وہ لوگ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں، مگر اسے پرواہ صرف اور صرف ریحا کی تھی۔ وہ کیسے اسے یہ سب بتائے گا؟ سدرا کو میں فی الحال اپنے گھر لے گیا ہوں، مگر سر میں زیادہ دن تک اسے وہاں نہیں رکھ سکتا۔ میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں ریحا کو ڈھونڈنے کی۔ سفیر، کہا تم میری ایک بات مانو گے؟ وجدان کے کہنے پہ اس نے سر ہلایا تو اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ تم سدرا سے نکاح کر لو۔ دیکھو ایسے دنیا باتیں بھی نہیں منائے گی، اور دوسرا کوئی نہیں جانتا ریحا شمس کب واپس آئے، اور اگر آئے بھی تو کیا یہ دنیا اسے قبول کرے گی؟ تم اسے قبول کرو گے؟ وجدان کی بات پر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ معصوم سا چہرہ گھوما تھا جس نے کل سے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کل وہ اس کے ساتھ تھی، ورنہ وہ آدمی اسے لے جاتے۔ اس کا سوچ کر ہی وہ اتنا پریشان ہو گیا تھا۔ وجدان کا مشورہ اسے بالکل ٹھیک لگا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تبھی صبور اندر داخل ہوا تھا۔ سر، وہ کنگ کے ہی آدمی تھے جو بھابھی کی تلاش میں وہاں آئے تھے، مگر ان کے ماں باپ کے سوا وہاں انہیں کوئی نہیں ملا تو کافی توڑ پھوڑ کی ہے انہوں نے۔ یہ تو ہونا تھا صبور، ایک نہ ایک دن تو اب ہی صحیح۔ کیا مطلب سر؟ اس کے عجیب سے لہجے پر صبور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب کنگ کو اسے ڈھونڈنا تو تھا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ اب تک غائب ہونے والی تمام لڑکیوں کے نام پتہ کرو، ہر حال میں۔ اسے حکم دیتا وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور ان پھولوں سے سجی سیج پر وہ معصوم سی گڑیا اپنے شوہر کی منتظر تھی۔ اس کا دل ڈر سے سکتا جا رہا تھا، آنے والے لمحات کا سوچ اس کی ہتھیلی پر پسینہ نمودار ہوا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ قدموں کی چاہ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس کا شوہر اس کے پاس آ کر بیٹھا اور آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ بہت حسین، اس کے ہاتھ تھامتے وہ مدہوشی سے بولا تو اس نئی نویلی دلہن کے سر پر دھماکہ ہوا تھا، کیونکہ اس کا شوہر نشے میں تھا۔ آپ نشہ… کچھ نہ بولو میری جان، آج کچھ بولنا نہیں ہے۔ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے وہ ہولے سے ہنسا تو اسے لگا وہ کسی دلدل میں پھنس گئی ہے۔ دور رہیں ہم سے، ایک حرام چیز پی کر آئے ہیں آپ۔ احساس بھی ہے؟ اسے خود سے دور کرتے وہ چیخی تو سامنے والے نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ زیادہ بک بک نہ کر۔ اس کو کھینچ کے بیڈ پر گراتے وہ نشے میں دھت ہر چیز بھول رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو ہونٹوں میں قید کیے وہ دیوانہ وار انہیں چوم رہا تھا اور وہ خود کو بچانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اپنے اوپر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر وہ رو رہی تھی، مگر سامنے والے کو یہ آنسو سکون پہنچا رہے تھے۔ اسے صرف اپنی خواہشات سے مطلب تھا۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا اپنی شدتیں لٹا رہا تھا اور وہ مچھلی بنی تڑپ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس چیز کی خواہش تو نہیں کی تھی اس نے۔ وہ شخص اپنا مقصد پورا کر کے اٹھا اور ایک نظر اس کے روتے چہرے کو دیکھا۔ ابھی تو فلم شروع ہوئی ہے، ابھی سے یہ آنسو؟ خباثت سے ہنستا اس نے ایک دم کسی کو پکارا تو دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے آنسو تھمے تھے۔ کیا اس کا شوہر، اس کا سودا؟ وہ بے یقین سے آنے والے شخص کو بے لباس ہوتے دیکھ رہی تھی جو اب آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ چیخ سکے، مزاحمت کر سکے۔ اس کا شوہر اسے کسی اور کے حوالے کرتے کونے پہ رکھے صوفے پر آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ اس شخص نے آہستہ سے جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا اور پھر وہ ایک بار اپنی ذات کو روندنے، ہر غم منانے لگی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اس کا وجود ایسے کیوں روندا جا رہا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر کیوں وہ اس دلدل میں گر گئی تھی؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ بے بس تھی، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا بن باپ کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اس کے آنسو خوش نہیں ہوئے تھے، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ مر گئی تھی، اسے جیتے جی مار دیا گیا تھا۔
وہ شخص اپنی ہوس پوری کر کے پیسے اس کو اوپر پھینکتا کب کا جا چکا تھا، اور وہاں بچا تھا تو اس کا سانسیں لیتا مردہ جسم۔ ایک قیامت آ کر اس پر گزری تھی اور اب وہ جینا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بہت جلد میری بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں، ابھی تو صرف 5 سال کی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے شوہر کو سمجھانا چاہا۔ چپ کر جا نیک بخت، اپنا داماد کون سا بڑا ہے، وہ بھی تو 10 سال کا ہے، اور ویسے بھی وہ لوگ بہت دولت مند ہیں، ہم ایک عرصے سے انہیں جانتے ہیں، تو بس چپ ہو جا، ان لوگوں کے یہاں سے جانے سے پہلے نکاح ہونے دے، ورنہ کہاں سے پالیں گے بیٹیوں کو۔ ان کی بات پر وہ چپ رہ گئیں، یوں وہ چھوٹی سی بچی کسی کے نکاح میں آئی تھی۔ اس بات سے انجان کے آنے والے کئی سال اس کی زندگی پوری طرح سے بدل کر رکھ دیں گے۔ خاموشی کا رات چار سو چھایا ہوا تھا۔ وہ ابھی تسنیم بیگم کو سلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتی رہی تھی، اسے وجدان کے بچپن کے قصے سناتی رہی تھی، جنہیں سن اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جلدی سونے کی عادی تھی، اس لیے ان کے سوتے ہی وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وجدان ابھی تک نہیں آیا تھا، ایسے میں اپنے گھر والوں کی یاد اسے بری طرح آئی تھی۔ کتنی مگن زندگی تھی ان کی۔ اپنی سوچوں سے نکلی تو دھیان اس کا سامنے رکھی وجدان کی تصویر پر گیا۔ اس نے وہ تصویر اٹھاتے غور سے دیکھا۔ وہ بے حد حسین تھا کہ کوئی بھی اس پر مر مٹ جاتا، مگر وہ اس کا نصیب بنا۔ دن کا منظر یاد آتے ہی اس کے چہرے پر شرم کی مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھوں اپنے لبوں پر گئے، جہاں اس کا لمس ابھی محسوس ہوا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ نہ ہو کر بھی ہر جگہ تھا، اسے خود میں وہ محسوس ہو رہا تھا، اس کا لمس اسے اپنے وجود کے ہر حصے میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند کر اس کی تصویر کو سینے سے لگایا تھا۔ چہرے پہ شرم کی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ اتنا خوبصورت احساس اس نے آج تک محسوس نہیں کیا تھا، اور اب یہ احساس محسوس ہوا تو وہ اس شہر سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی جب گاڑی کی آواز کر وہ اپنی سوچوں سے نکلی تھی۔ یہ آواز وجدان کی گاڑی کی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی تصویر ایک طرف رکھی تھی اور کچھ آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ خود میں اتنا حوصلہ نہیں پاتی تھی کہ اٹھ کر اس سے کھانے کا ہی پوچھ لے۔ وہ جو تھکا ہارا آیا تھا اسے سوتے دیکھ سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ ابھی اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے ماں باپ کے متعلق۔ اسے دھچکا تو اس بات سے لگا تھا کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود اتنا کچھ ہو گیا اور اسے پتہ نہیں لگ سکا۔ وہ پچھتا رہا تھا اپنی لاپرواہی پر، اس سے کیسے اتنی بڑی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ چینج کر کے وہ باہر آیا اور لائٹس آف کرتا اپنی جگہ پر لیٹا تھا۔ اس کے یوں پاس لیٹنے پر وہ خود میں سمٹی تھی۔ وہ اس کی سوچوں سے یکسر انجان تھی۔ وجدان نے ایک نظر اس کے سوتے وجود کو دیکھا اور سگریٹ سلگائی۔ دل میں ٹیسے سے اٹھی تھی، اگر کوئی اس کے اندر جھانک لیتا جو اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ جاتا، مگر ایسا اب تو کوئی تھا ہی نہیں۔ سگریٹ کی بدبو محسوس ہو کر وہ شرم سائیڈ رکھتی ایک دم سے اٹھی تھی۔ آپ سگریٹ کیوں پی رہے ہیں؟ سوری، میں نے نیند خراب کر دی۔ شرمندہ ہوتے ہی اس نے سگریٹ بجھائی تو وہ فوراً سے نام میں سر ہلا گئی۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے پریشان ہونے پر وجدان نے گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، بس ایک کیس کی وجہ سے تھوڑا سا الجھا ہوا ہوں، تم سو جاؤ۔ اتنا کہتا وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تو اس نے بدلے انداز پر وہ چونکی تھی۔ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر لاؤنج میں آئی، جہاں وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وجدان، کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کریں، ایسے اکیلے تو پریشان نہ ہوں۔ اس کے پاس بیٹھتے اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ میں بہت بے سکون ہوں ریحا، حد سے زیادہ۔ اچانک سے اس کے گلے لگتے وہ بولا تو اس کے لہجے میں نمی محسوس کر اس کا دل دکھا تھا۔ ریحا نے اس کے گرد اپنے بازو سختی سے لپیٹے تو وجدان نے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ مت ہو بے سکون، دیکھیے گا سب ٹھیک ہوگا، مجھے دیکھیں، میں بھی تو امید پر زندہ ہوں۔ ریحا، اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بات تھی جسے سن کر وہ بری طرح چونکی تھی۔ وجدان، کیا اس بات کا تعلق میرے بابا سے ہے؟ اس کے سینے سے ہٹتے وہ پوچھ بیٹھی تو کچھ سوچ کر اس نے اسے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کنگ نے تمہارے گھر پر حملہ کر دیا ہے، تمہارے ماں باپ اسپتال میں ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، اور سدرا سفیر کے گھر، کل سفیر اور اس کا نکاح ہو جائے گا اگر سدرا راضی ہوتی ہے۔ اس کی بات پر اسے سکتہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا۔
آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے تھے، درد سے اس کا دل بے حال تھا۔ ریحا پلیز ہمت کرو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اپنے لبوں سے اس کے آنسو چن گیا، مگر اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ درد بہت تھا، حد سے زیادہ۔ وجدان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے رونے دیا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ پینک ہو جاتی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا ریحا، گناہ گار کو اس کے کیے کی سزا ہر حال میں مل کر رہے گی۔ سب تمہیں تھوڑا صبر کرنا ہوگا، تھوڑا برداشت کرنا ہوگا، میری بات کا یقین کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا، رو نہیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اسے مسلسل پرسکون کرنا چاہ رہا تھا، جو اس کا سہارا پا کر اور سسک اٹھی تھی۔ وجدان، مجھے ان لوگوں سے ملنا ہے، پلیز۔ ابھی وقت نہیں ہے ریحا، ابھی نہیں۔ کنگ کے کتے ہر جگہ گھوم رہے ہیں اور میں بھی نہیں جانتا کہ ہم لوگوں میں سے کون اس سے ملا ہوا ہے۔ ہمیں ہر ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑے گا۔ اگر ابھی تم منظر پہ آتی ہو تو وہ تمہیں پھر سے یہاں سے لے جائے گا اور ہم اس تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو کب تک مجھے یوں چپنا ہوگا وجی؟ کب تک؟ میرے نہ ملنے پر اس نے دیکھا میرے گھر والوں کے ساتھ کیا کر دیا۔ کچھ نہیں کیا، میری بات سنو ریحا، وہ صرف کچھ خاص لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور رپورٹ کے مطابق ہر لڑکی اس کے نشانے پر نہیں ہے بلکہ کچھ خاص۔ وہ بہت کچھ کہتے کہتے رکا تھا کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں تھا۔ تم مجھ پر بھروسہ کرو پلیز۔ وجدان کے کہنے پر اس نے سر ہلایا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھا تھا۔ وجدان نے ایسے ہی اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور اپنے کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ وہ دوسری طرف آتے اس نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور دونوں پر بلینکٹ ٹھیک کیا تھا۔ وہ اس وقت اس کے حصار میں قید تھی، بے بس۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رکھ رہا ہوں تمہارے پیرنٹس کا خیال۔ خود کو بالکل بھی اداس نہیں کرنا اور نہ اب ان آنکھوں میں آنسو آئیں۔ اس کی نم آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوتے اس نے سرگوشی کی تھی۔ ریحا نے اپنی بند لرزتی پلکوں پر اس کا سلگتا لمس محسوس کیا تو اس کا گریبان مضبوطی سے تھاما تھا۔ وجدان نے آہستہ سے اس کے گال پر اپنے سلگتے لب رکھے اور پھر گال سے ہوتا وہ اس کی ٹھوڑی کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگا، جو رونے کی وجہ سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ ریحا نے اس کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ باندھے تھے، وہ مدہوش سا اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے اس نے مخمور نگاہوں سے اس کے بھیگے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوا تھا اور پھر آہستہ سے جھک کر اس کی شہرت کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ اپنی انگلی کی پور سے اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چھوتا، وہ اس کے کان کو اپنے لبوں سے چھوتا، اس کا سر سینے پر رکھتے اسے خود میں چھپا گیا۔ سو جاؤ جان، ابھی صحیح وقت نہیں آیا۔ اتنا کہتا وہ اسے خود میں بھینچ کر آنکھیں موند گیا تو ریحا نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ کل رات سے یہاں موجود تھی، ایک قیامت تھی ان لوگوں پر آئی اور اب چیزیں مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ سفیر کی امی بہت اچھی تھیں، اس کا بہت خیال رکھ رہی تھیں، مگر ابھی جو کچھ سفیر اسے کہہ کر گیا تھا اس نے اس کا دل و دماغ جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بھلا وہ کیسے اپنے بہن کے منگیتر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے؟ مگر ابھی سفیر کی امی نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا اور اب اس کے پاس اس رشتے کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس کا نکاح ہو جانا تھا کل، اس کی بہن اور ماں باپ کے بغیر، مگر اب حالات کا یہی تقاضا ہے اور یہ کڑوا گھونٹ پینا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے سنبھل کر بیٹھی تو دروازہ کھلا تھا اور آنے والا صغیر تھا جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ آپ؟ امی بتا رہی تھیں کہ تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ سوری، بس وہ مجھے بھوک نہیں تھی۔ شرمندگی سے اس نے سر جھکایا تو وہ لوگ پہلے انہی سب کے لیے اتنا کر رہے تھے اور وہ مزید پریشان کر رہی تھی۔ سوری مت بولو، میں سمجھ سکتا ہوں آسان نہیں ہے یہ سب قبول کرنا۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ بولا تو وہ ذرا سا کھسکی تھی۔ امی نے بتایا کہ تم نکاح کے لیے راضی ہو گئی ہو تو میں نے سوچا تم سے کچھ باتیں کلیئر کر لوں۔ جی، وہ محض اتنا ہی بول سکی۔ یہ نکاح میں کسی بھی طرح کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہا ہوں اور جب تم میرے نکاح میں آؤ گی تو تمہارا وہی مقام ہوگا جو میری بیوی کا ہونا چاہیے۔ ریحا میری ماضی تھی، میں اس کی حفاظت کروں گا، اسے ڈھونڈوں گا، مگر مجھ پر صرف تمہارا حق ہوگا۔ میں پوری دلی رضامندی سے اس رشتے کو قبول کر رہا ہوں اور تم سے بھی یہی امید رکھوں گا۔ اس کی بات پر وہ آہستہ سے اپنا سر جھکا گئی تھی کیونکہ اب بولنے کو اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں۔ یہ مت سمجھنا سدرا کہ میں ماضی میں رہ کر تمہارے ساتھ ناانصافی کروں گا۔ مجھے آپ پر یقین ہے سفیر، مگر میری بہن میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ اس کے منگیتر کے ساتھ؟ وہ بہت کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ وہ کچھ نہیں سوچے گی کیونکہ حالات کی نزاکت کا اسے بھی اندازہ ہے۔
میں بنا کسی رشتے کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اور اگر تمہیں اکیلا چھوڑ دیا تو کنگ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ کھیل بہت بڑا اور خوفناک ہے، یہاں سے نکلنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھو اور سب بھول کر آگے بڑھو۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ نرمی سے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا یہاں سے آزادی حاصل کرنے کا۔ میں سمجھ رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ ہر قدم پر اس کنگ سے اپنی بہن کو بچانے کے لیے مدد کروں گی، مجھے جان بھی دینی پڑی تو میں دوں گی۔ سفیر، کیونکہ بنا قصوروار ہوئے ہم لوگوں نے بہت برا وقت دیکھا ہے۔ میرے باپ ہسپتالوں سے بستر پر پڑے ہیں، میں بے گھر ہو گئی ہوں، میری بہن نہیں جانتی وہ اس وقت کہاں ہے، لیکن میں ہر وقت دعا گو رہتی ہوں اس کے لیے، اللہ اسے صحیح سلامت رکھے اور وہ جلد ہم لوگوں کے پاس واپس آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں نم تھیں، وہ رو رہی تھی۔ سفیر نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا اور اس کا سہارا پاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ بے حس و حرکت بستر پر پڑی تھی اور وہ درندہ اسے نوچ رہا تھا۔ آج اسے یہاں آئے تیسرا دن تھا اور ان 3 دنوں میں اس کی آبرو ریزی ہوئی تھی، اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی گئی تھیں۔ وہ رو رہی تھی لیکن اب تو رونا بھی جیسے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پتھر کی ہو گئی تھی، اسے ایسا لگا تھا اس کا شوہر اس کا سودا کیے نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا اور وہ ان درندوں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ آدمی اب کسی سے اس کو بیچنے کی بات کر رہا تھا اور وہ جیسے جیسے اس آدمی کی باتیں سنتی جا رہی تھی اسے اس دنیا کے لوگوں سے گھن آ رہی تھی۔ وجدان خود اس کے نکاح میں شرکت کے لیے آیا تھا اور ایک بھائی کی طرح اس سے سب کچھ کیا تھا۔ ایک انجان انسان کے لیے اپنی اتنی فکر دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور جب وجدان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو رواں تھے۔ زندگی کے اتنے بڑے دن اس کے ساتھ اس کا کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ دل دکھ سے بھرا ہوا تھا مگر وہ کمزور پڑ کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ سفیر اور اس کی ماں کی شکر گزار تھی کہ ان لوگوں نے اسے اپنایا تھا، ورنہ وہ کہاں جاتی، یہ دنیا تو اسے نوچ کھاتی۔ نکاح کے بعد سفیر کی امی اسے سفیر کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تو اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑکا تھا۔ کل تک جو انسان اس کی بہن کا تھا آج وہ اس کا ہو گیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی سارے خواب زمین بوس ہو کر بکھر گئے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس رشتے کو نہیں نبھائے گی، بلکہ اپنی بہن کے واپس آنے پر وہ سفیر اور اس کے بیچ سے نکل جائے گی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سفیر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سلام کرتا وہ اس کے پاس بیٹھا تو وہ خود میں سمٹی تھی۔ سفیر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر خود میں اب ہمت نہیں پا رہی تھی۔ سفیر رہا، سب بھول جاؤ، یاد رکھو تو یہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور آج ہماری شادی ہوئی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ مخمور لہجے میں کہتے اس کا دوپٹہ اسے الگ کرتے بولا تو اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ اس کا سر تکیے پر رکھے اور آہستہ سے اس کی آنکھوں پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے۔ اس کے گال چھوتے سفیر نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے تو وہ سسکی تھی۔ سفیر نے جھک کر اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر لگائی تھی اور اس نے ذرا سی آنکھیں کھول اس انسان کو دیکھا۔ وہ اس کی کسی نیکی کا صلہ تھا، ورنہ جس طرح اس کی بہن غائب ہوئی تھی تو وہ اس پر الزام لگا کر خود ایک طرف ہو جاتا، مگر اس کا ضرف بہت بلند تھا، وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا اور اب وہ اسے ایک ایسے رتبے پر فائز کر رہا تھا جس کا تصور تو کبھی اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کی گردن میں جھکتے وہ اس کی خوشبو کو خود میں اتار رہا تھا۔ سدرا کے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، اس نے گھبرا کر اس کا کاندھا تھاما تھا، اس کی شہرک پر لب رکھتے وہ ایک مدہوش سا اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس تھا کہ کوئی ہے جو اسے اس طرح چاہ رہا ہے، پیار کر رہا ہے، اسے ایک عزت بھرا مقام اپنی زندگی میں دے رہا ہے۔ خود سپردگی کے عالم میں اس نے اپنی دونوں باہیں سفیر کے گرد باندھی اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو سفیر نے اسے خود میں بھینچا تھا اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عجیب سی جگہ پر پایا تھا، عورتوں کا شور، چیخیں، حواس بحال ہوئے تو اس نے اس سجے سجائے کمرے کی طرف دیکھا۔ کل رات اس نے پانی پیا تھا اور پیتے ہی سو گئی تھی اور اب اٹھی تو اس جگہ۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی، اسے اس کوٹھے پر لایا گیا تھا۔ اس کا ڈر سچ ثابت ہوا تھا، اس کا شوہر اسے بیچ چکا تھا، اپنی طلب پوری ہوتے ہی وہ اس کا یہاں سودا کر گیا تھا اور اب اس کے آگے صرف کھائی تھی، پیچھے کا راستہ وہ اب چننا بھی چاہتی تو نہیں چن سکتی تھی۔ اس نے اس سب کو قبول کر لیا تھا، وہ اتنے مہینوں سے مفت میں دوسرے آدمیوں کے ساتھ تھی اور اب یہاں کی بائی نے جب اس کی بولی لگائی تو رات کے بعد اس کی جھولی میں پیسے ڈالے تو اس نے حیرت سے پیسوں کی جانب دیکھا تھا۔ ایسے مت دیکھ، تیری محنت کی کمائی ہے، جہاں دل چاہے خرچ کرنا،
بائی کی بات سن اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دل تو اب مر گیا تھا، بس یہ جسم زندہ تھا، دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کو تھا، جو صرف وہ اپنا ماضی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اس نام نہاد محنت کو دل جمی سے کیا تھا اور بہت جلد وہ بائی جی خاص لڑکیوں میں شامل ہو گئی تھی۔ محض 2 مہینے وہ ایک شریف آدمی کی بیٹی سے اس کوٹھے کی مشہور طوائف بن گئی تھی۔ اس کا دل پھٹتا تھا، وہ خود کو نوچتی تھی، چیختی تھی، اور پھر اس کا وقت آیا اور ایک آدمی کا اس پر دل آ گیا۔ اس آدمی کی اولاد ہوئی تو وہ جیسے بھپر گیا تھا، اس نے اس بچی کو اپنانے سے منع کر دیا۔ وہ اس آدمی سے محبت کرنے لگی تھی جیسے خود کو سنبھالتی۔ بائی نے اسے کاندھا دیا، سنبھالا اور اسے ایک ایسے عہدہ دیا کہ ایک وقت آیا جب اس کوٹھے پر صرف اس کا راج تھا، اس کے ہاتھ کے اشارے سے لوگ چلتے تھے۔ وہ بائی بنی، ماجبی بائی۔ محض 16 سال کی عمر میں وہ یہاں آئی تھی۔ وہ سب سے کم عمر بائی تھی کسی بھی کوٹھے کی۔ وہ حسین تھی اور 33-35 کی ہونے کے باوجود وہ 20 سال کی لگتی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے چاروں طرف تھے۔ ایک رات کے لیے وہ لاکھوں روپے سمیٹتی تھی، اور وہ اس کا خاص تھا، بے حد خاص، جس نے خود کو کنگ کا خطاب دیا تھا۔ وہ اس دنیا سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جو اس کے دشمن تھے، وہی اس کنگ کے 2 دشمن تھے۔ وہ دونوں ایک ہی سام کے ڈسے ہوئے تھے۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ دونوں ہی اس آدمی کی زندگی جہنم کر دیں گے۔ کیوں بے چین ہو رہا؟ وہ کب سے یوں ہی ٹہل رہی تھی۔ تسنیم بیگم نے اس سے پوچھا تو وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ امی، کیا وجدان کسی سے محبت کرتے تھے؟ اس کے یوں پوچھنے پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ خیریت ہے بیٹا؟ جی خیریت ہے، بس یوں ہی۔ وہ انہیں یہ نہ بتا سکی کہ اس نے وجدان کی شرٹ سے کسی کے پرفیوم کی خوشبو سونگھی ہے۔ پاگل، فالتو نہ سوچا کر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وجدان صرف تجھ سے محبت کرتا ہے، ابھی سے نہیں، بہت پہلے سے۔ ان کی بات پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا بھلا؟ وہ اسی ادھیڑ پن میں پریشان ہوتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل جس طرح وجدان نے اسے کہا اور اب اس کی شرٹ سے لڑکی والی خوشبو، اس کا دل بے حد دکھ رہا تھا۔ کل وہ اس کا انتظار کر رہی تھی جب وہ آیا، مگر بنا کچھ کہے وہ اسٹڈی روم میں بند ہو گیا اور اس کے کپڑوں سے خوشبو۔ پورا دن وہ سوچوں میں گھلتی رہی۔ آج وہ پورا دن گھر نہیں آیا تھا۔ جب بھی غصے ہوتے وہ تسنیم بیگم کے پاس سونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرے میں اندھیرا کر کے سو گئی، کیونکہ کل تسنیم بیگم کو واپس جانا تھا۔ آدھی رات اس کی آنکھ تسنیم بیگم کی آواز سن کر کھلی تھی۔ وجدان کی جگہ خالی دیکھ اس کا دل ایک بار پھر دکھا تھا۔ صبور تسنیم بیگم کو لینے آیا تھا۔ میڈم، سر کے کچھ کپڑے دے دیں، انہیں ضروری کیس کے سلسلے میں کہیں جانا ہے۔ صبور کی بات پر اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا، مگر بنا کچھ کہے چپ چاپ وجدان کے کپڑے لا کر اسے تھما دیے۔ پہلے ہی اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا، اب تسنیم بیگم بھی جانے والی تھیں۔ زندگی اب ایک بار پھر سے عذاب ہو جائے گی، یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ تسنیم بیگم کو نم آنکھوں سے الوداع کہتے وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور سونے لیٹ گئی۔ ماں باپ، بہن سے دوری، اور اب یہ سب سے مشکل تھا اس کا خوش رہنا۔ جہاں وہ خوش رہنے کی کوشش کرتی، وہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ واپس سے ڈپریشن میں چلی جاتی۔ انہی سوچوں میں گم وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ویران بیاباں جنگل کے بیچوں بیچ اس کی نفرت چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ آج ایک اہم مشن کے سلسلے میں اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ دشمن سے لڑنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس کا دھیان سارا اپنے دشمن کی جانب تھا۔ آہستہ سے قدم بڑھاتے وہ آگے ہوا اور سامنے بنے اس کاٹیج کی طرف دیکھا۔ اس کے اشارے پر ساری نفری چاروں طرف پھیلی تھی۔ اس نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں سے ماسک میں موجود وہ شخص اسے اشارہ کرتا وہاں سے نکلا تھا، اور اشارہ ملتے ہی وہ کاٹیج ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ او شٹ باس، یہاں اتنا! فوراً سے نکلو سب یہاں سے! وجدان کی تیز آواز پر سب چیختے وہاں سے نکلے تھے۔ سر، وہ کنگ اندر ہی ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، تم لوگ نکلو یہاں سے! وجدان کے تیز لہجے پر وہ تیزی سے وہاں سے نکلے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں اندھیرے کا راج تھا۔ تسنیم بیگم کے جانے سے گھر میں ایک دم سناٹا ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں سناٹا تھا اور وہ گہری نیند میں بستر میں گم تھی۔ وہ فریش ہو کر اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ جانتا تھا وہ اسے بدگمان ہو رہی ہے، مگر ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا کہ اسے سچ بتایا جائے۔ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو سنوارتے وہ جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا تو وجدان کا لمس محسوس کر ریحا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا۔ اسے جاگتا پاتے وجدان نے آہستہ سے اس کی پلکوں پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ اماں بتا رہی تھی بدگمان ہو رہی ہو مجھ سے، شک کر رہی ہو مجھ پر۔ اس کے یوں ڈائریکٹ کہنے پر وہ شرمندہ ہوتی کروٹ بدل گئی تو وجدان نے مسکراہٹ دباتے اس کے گرد اپنا حصار بنایا اور اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائی تھی۔
چلو ٹھیک ہے، بیویاں تھوڑی شکی ہوتی ہیں، مگر آپ کو کس لیے شک ہوا؟ ہم تو گوڈے گوڈے آپ کے عشق میں ڈوبے ہوئے، کچھ وقت میں کسی سے عشق نہیں ہوتا۔ تڑک کر کہتے اس نے وجدان کی گرفت سے نکلنا چاہا تو وہ اپنا حصار مزید سخت کر گیا۔ اگر میں یہ کہوں یہ عشق 2 دن کا نہیں برسوں کا ہے تو؟ اس کی بات پر ریحا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ فضول بات مت کریں، ہمیں ملے ہوئے کچھ ہفتے ہی ہوئے ہیں، میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ مت بولیں وجدان۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے بولی تو اس کا ہاتھ تھام اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گا، بس میرا بھروسہ رکھو۔ اور وہ پرفیوم کی خوشبو سدرا کی تھی۔ رخصتی کے وقت روئی تھی تو اسے چپ کروایا تھا میں نے، ایک بھائی کی طرح۔ اس کے پھولے پھولے گالوں کو چھوتے وہ بولا تو حیا سے اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ اور رہی بات اس رشتے کو آگے بڑھانے کی تو ابھی کئی رازوں سے پردہ اٹھنا باقی ہے، جو یقیناً تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ جب تک میں ان رازوں سے پردہ نہیں اٹھا دیتا مجھے وقت درکار ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو، کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے چہرے کو تھامے وہ نرمی سے بولا تو ریحا نے ذرا سا اٹھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا تو اس کے عمل سے وجدان چونکا تھا۔ ایک آتش فشاں کو بھڑکا رہی ہو، مجھے آپ کو محسوس کرنا ہے، اس رشتے کو نام دینا ہے وجدان۔ جو ماضی تھا مجھے اس کے بارے میں جاننا، مجھے حال میں جینا ہے۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، اور یہ بات مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے وہ اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایسے کرو گی تو بندہ بشر ہوں، بہک جاؤں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے ریحا کی کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبایا تھا کہ ایک سسکی اس کے منہ سے نکلی تھی۔ وجدان نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں صرف اور صرف اس کا عکس نمایاں تھا۔ یہ کاغذات کیسے ہیں؟ طلاق کے کاغذات ہیں۔ میں اسے اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ پہلے کم عمری میں نکاح اور اب طلاق؟ کیوں ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ برباد نہیں، آباد کر رہا ہوں۔ وہ لوگ زیادہ امیر ہیں اور پیسے بھی زیادہ دیں گے۔ تو آپ پیسوں کے لیے ہماری بچی کا سودا کر دیں گے؟ سودا نہیں کر رہا، اس کا مستقبل بنا رہا ہوں۔ وہ لوگ کبھی طلاق نہیں دیں گے، اور بس مجھے نہیں پتا کچھ بھی کرتا ہی کیا۔ آخر وہ میری مت ماری گئی تھی جو شادی کر دی، مگر اب مجھے نصیحت ہو گئی ہے، اب یہ طلاق ہو کر رہے گی، ورنہ نکاح کی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نہ تم ہماری بیٹی کو اس نکاح کا بتاؤ گی۔ اپنے شوہر کی بات پر وہ بس ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گئیں۔ وہ اس کے باہوں کے حصار میں قید تھی اور وہ اس کو محسوس کرتا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر معتبر کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیوں، مگر یہ آنکھیں مجھے اس دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں لگتی ہیں۔ اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے وہ آہستہ سے بولا تو ریحا کے چہرے پر الوہی مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں کبھی شادی نہیں کر سکوں گا۔ میں شادی سے بہت خائف تھا، اماں کے بار بار کہنے کے باوجود۔ مجھے یقین تھا کہ میرا صبر آئے گا نہیں جائے گا۔ اس کی پلکوں کو چھوتے وہ سرگوشی میں بولا تو ریحا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں وجی؟ اس کے کالر کو مٹھی میں جکڑتے اس نے پوچھا تو وجدان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر میں کہوں کہ ہاں تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کب سے مجھے جانتے ہیں۔ تو میں کہوں گا بچپن سے، جب سے ہوش سنبھالا، صرف ایک کام کیا ہے، تم سے محبت کرنے کا۔ اس کی بات پر رب کے چونکنے کی باری اس کی تھی۔ وجی، میں وہ انسان ہوں رہا جس سے نکاح میں تم اس وقت بندھی تھی جب تمہیں خود کا بھی ہوش نہیں تھا، محض 5 سال کی عمر میں۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کر گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں یہی سچ ہے، نکاح کے بعد میرے بابا کا تبادلہ ہو گیا تھا اور ہم دوسرے شہر شفٹ ہو گئے۔ بابا کے اچانک انتقال کے بعد ہم واپس آئے تو تم لوگ وہاں نہیں تھے۔ ہم نے سب سے معلوم کروایا مگر تمہارا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں ایک عرصے تک تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ میں پولیس فیلڈ میں بھی اسی لیے آیا تھا کہ تمہیں ڈھونڈ سکوں۔ تب میرے پاس صغیر کیس لے کر آیا، تمہارا نام اور پھر تمہارے بابا کا نام سن کر میں چونک اٹھا۔ جب معلوم کروایا تو تم میری ہی راہ نکلی۔ میں تمہیں ڈھونڈنے نکلا تو راستے میں تم مجھے مل گئی۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتا تھا مگر میں جانتا تھا تم سچ پہ یقین نہیں کرو گی، اور پھر تمہاری حفاظت کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا، جب بھی اتنا بڑا قدم مجھے اٹھانا پڑا۔ اماں تو تمہیں دیکھتی ہی پہچان گئی تھیں، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ ابھی تم شاید اس حقیقت کو برداشت نہ کر سکو۔ میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا راہا۔ اس کی باتوں پر راہا کا دماغ ماضی میں الجھا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کیوں اس کے بابا بار بار اس کی شادی کے لیے زور دیتے تھے، کیوں بچپن میں ہی اس کے رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے تھے۔
وہ اس کے لیے امیر سے امیر لڑکے ڈھونڈتے تھے اور اس بات سے اس نے اکثر اپنی ماں کو پریشان دیکھا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا تو دل کیا چیخے، اس کا نکاح پر نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اگر وہ اغوا نہ ہوتی، اگر اس کی سفیر سے شادی ہو جاتی تو وہ زنا جیسے عمل کی مرتکب ہوتی، یہ گناہوں بھری زندگی گزارتی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے اور وہ وجدان کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جان اس لیے نہیں بتایا کہ تم یوں رو رو کر خود کو تکلیف دو، اس لیے بتایا کہ یہ نیا رشتہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے درمیان کوئی جھوٹ نہ ہو، ہمارے درمیان کوئی راز نہ ہو۔ اس کی گردن میں جھکتے وہ سرگوشی کرتا، اس کی بیوٹی بون کو لبوں دے چھوتا، پیچھے ہٹا تو اس نے نم آنکھوں سے وجدان کو دیکھا اور آہستہ سے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وجدان کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا۔ وہ تو سمجھتا تھا سچ جاننے کے بعد وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے گی۔ اپنے باپ کو کوئی بھی بیٹی کبھی غلط نہیں سمجھتی، مگر وہ کیا جانتا تھا کتنا کچھ وہ برداشت کر کے بیٹھی ہے۔ وجدان آہستہ آہستہ اپنی سانسیں اس میں انڈیل کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ رہا کہ پور پور کو محسوس کر رہا تھا اور وہ آنکھیں موندے اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کر سکون میں تھی۔ یہ وہ سکون تھا جو اسے کسی اور دنیا میں لے گیا تھا۔ اسے یوں دیکھ رہا کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ آہستہ سے اس پر جھکا، اس کے لبوں کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ اس پر حاوی ہوتا اپنی شدتوں سے اسے روح شناس کروا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اسے محسوس کر رہی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی روح میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ راہا نے ذرا سی آنکھیں کھول خود پر جھکے اس شخص کو دیکھا تھا جو اپنی محبت کی بارش کی اس پور پور کو بھگو رہا تھا۔ وہ سراپا محبت تھا اس کے لیے، وہ ہر حال میں اس کے ساتھ تھا اور یہی یقین اسے مایوس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی بہن آج محفوظ ہاتھوں میں تھی اور ایک لڑکی کو کیا چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنے ماضی سے انجان بالکل بھی نہیں تھی، مگر ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا کہ وہ ان رازوں سے پردہ اٹھا دے جنہیں وہ خود سے بھی چھپائے بیٹھی تھی۔ وجدان کی گردن کے گرد دوباؤ ڈالے وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ اس وقت صرف اور صرف اسے محسوس کرنا چاہتی تھی جس سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی، بے غرض اور بے لوث۔ وہ ماسک پہنے کالی چادر خود پر تانے آہستہ سے اندر داخل ہوا تھا جہاں شمس صاحب بستر پر بے ہوش پڑے تھے۔ اس نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا، آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی کہ شعلے سے لپک رہے تھے۔ اس نے دبے قدموں سے وہ فاصلہ عبور کیا تھا اور پھر بہت خاموشی سے مشین کا بٹن بند کیا تھا۔ ایسے کرتے اس کی آنکھوں میں کرچیاں تھیں مگر وہ کمزور نہیں تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی دبے قدموں واپس پلٹ گیا تھا کیونکہ اب یہاں رہنا بے فضول تھا۔ وہ اپنا کام پورا کر چکا تھا، اب آگے دیکھنا تھا کہ اس کا کام ہوا ہے یا نہیں۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر لیے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اس کے جاتے ہی دوسری طرف سے کانسٹیبل واپس سے ڈیوٹی پر آئے تھے۔ آئینے میں کھڑی وہ اپنے بال بنا رہی تھی جب سفیر نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور آہستہ سے اس کے بال سائیڈ کرتے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تو شرم سے اس کی پلکیں جھکی تھیں۔ مارننگ میری جان، کل صبح ایک اہم کام کے سلسلے میں سفیر کو جانا پڑا تھا اور اب رات گیا وہ واپس آیا تھا۔ السلام علیکم۔ مارننگ۔ اب پیٹ پر باندھے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے وہ شرمگے مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو سفیر نے مخمور نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ ناراض تو نہیں ہونا مجھ سے، میں یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے کان پر لب رکھتے وہ اسے پوچھ رہا تھا جو اس کے لم سے خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ میں بھلا کیوں آپ سے ناراض ہوں گی، یہ تو آپ کا کام ہے نا اور مجھے سمجھنا ہوگا۔ اس کی بات پر سفیر نے اس کی پچھلی گردن پر اپنے لب رکھے اور پھر آہستہ سے اپنی جیب سے ایک لاکٹ نکال کر اس کی سراہی دار گردن کی زینت بنایا تھا۔ اتنا خوبصورت لاکٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سفیر یہ منہ دکھائی جو میں پہلے ہی دے دیتا اگر مجھے جانا نہ ہوتا، مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی، یہ میری طرف سے میری بیوی کو ایک خوبصورت تحفہ۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے سفیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ سدرا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ سفیر نے جھک کر ان بند آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور ایسے ہی گال پر لب رکھتے وہ آہستہ سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ مدہوش سا اس پر جھکا تھا کہ وہ مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ بری طرح اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ سفیر باہر امی اسے باہوں میں بھرے وہ بیڈ کی جانب بڑھا تو سدرا نے بکھلا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ امی کو پتہ ہے بیٹا ایک دن بعد گھر آیا ہے، بہو آج فارغ نہیں ملے گی۔ اتنا کہتے وہ اسے بیڈ پر لٹا کر خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ اسی لمحوں میں پوری دنیا بھلا گیا۔ سفیر بہت تھک گیا ہوں، آج یہ تکن اتارنے دو۔ سدرا نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ آج وہ اپنے مقصد کے ایک قدم اور نزدیک پہنچ گیا تھا۔ اب محض کچھ وقت بچا تھا۔
اور اس کا بدلہ پورا ہو جاتا۔ جس مقصد کے لیے وہ کنگ بنا تھا وہ مقصد پورا ہو جاتا۔ وہ خوش تھا، آج بے حد خوش۔ اسے آج سے پہلے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ معجبین نے اس کے کھلے چہرے کو دیکھ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ یوں ہی خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ معجبین کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے ماں، مگر اب وقت آ گیا ہے اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کا۔ گنہگار کو اس کے گناہ کی سزا مل کر رہے گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ پھر کوئی ہمت نہیں کرے گا میرے آگے آنے کی، میرا مقابلہ کرنے کی، مجھ سے چالاکی کرنے کی۔ اس کی بات پر معجبین نے مسکرا کر اس کے آگے گلاس رکھا اور خود اس کے پہلو میں دراز ہوئی تھی۔ کنگ نے اسے آہستہ سے کمر سے پکڑ اپنے نزدیک کیا تھا۔ اس سفر میں تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں جو تم مجھے ملی۔ وہ کبھی اس طرح نہیں کرتا تھا۔ ضرور کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ ایسا کر رہا تھا۔ تمہیں خوش دیکھ کر میرے دن بھر کی تھکن اتر گئی ہے۔ کنگ میری دعا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ اور پھر ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے جہاں کوئی ہمیں نہیں جانتا ہوگا۔ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے وہ آنے والے دنوں کا سوچ رہی تھی۔ وہ اپنا جسم بیچنے پر مجبور تھی مگر اب مزید نہیں۔ وہ دونوں اپنے مقصد کے بے حد قریب تھے۔ کنگ نے آہستہ سے اسے خود پر جھکایا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ ہماری دنیا ہوگی پھر چاہے وہ ہمیں مرنے کے بعد ہی کیوں نہ ملے۔ اس کی بات سمجھتے وہ مسکرائی تھی۔ مجھے یقین ہے تم پر۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ پر یقین تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خالی کمرہ دیکھ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ وجدان آپ باہر ہیں؟ خود کا حلیہ ٹھیک کرتے وہ باہر آئی تو وجدان کہیں نہیں تھا۔ گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ اتنی صبح صبح وجدان کی غیر موجودگی نے اسے بے حد اداس کر دیا تھا۔ لگتا ہے پھر کسی کیس کے سلسلے میں چلے گئے ہیں، خود سے کہتے وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ رات انہیں سوتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آنکھ کھلنے پر حیران تھی، لیکن اب دوبارہ سونا مطلب سر درد کو دعوت دینا۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور آئینے کے سامنے آ کر اس نے اپنا ایک نیا روپ دیکھا۔ اسے خود میں وجدان کا عکس دیکھا تھا۔ چہرے پہ شرمگی مسکراہٹ آئی تھی۔ اپنے گردن پر ہاتھ رکھ اسے وجدان کے دیے نشان کو چھوا تھا۔ اس کے ایک ایک بھور پر اس شخص کی حکمرانی تھی، اس کا نقش تھا۔ اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے اس شخص کا لمس یاد آیا تھا تو نگاہیں خود بخود جھکی تھیں۔ بھلا کوئی یوں بھی اسے چاہے گا؟ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ آج وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس کا عشق مکمل ہو گیا تھا اور اب ایک اور چیز تھی جسے مکمل کرنا تھا اور اس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ چادر میں خود کو چھپائے وہ وجود آہستہ سے وہاں سے نکلتا ایک گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دل میں پکڑے جانے کا خوف بھی تھا مگر یہ قدم ایک نہ ایک دن تو اٹھانا ہی تھا، اور اب جب موقع تھا تو وہ یہ موقع کیسے ضائع ہونے دیتے۔ گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی اپنی مخصوص ٹھکانے پر پہنچی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا اور گاڑی سے اترتے وہ آہستہ سے چلتے اوپر اس جگہ رکا جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ اندر قدم رکھے تو سامنے ہی کنگ کو براجمان پایا۔ فائنلی تم آ گئی۔ کنگ نے کھڑے ہو کر باہیں پھیلائیں تو وہ وجود بھاگ کر اس کے سینے سے لگا تھا۔ کیسی ہو؟ اس کے ماتھے پر لب رکھے تو چادر اس کے سر سے ڈھلکی تھی۔ کنگ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وجدان کو پتہ تو نہیں چلا نا کہ تم یہاں ہو؟ کنگ کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تبھی اچانک کنگ نے اپنا ماسک اتارا۔ وجدان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اس سب میں۔ یہ سب بابا کا کیا دھرا ہے۔ وہی ہے جنہوں نے بچپن میں میرا نکاح وجدان سے کروایا اور لالچ میں اب کسی اور سے میری شادی کروا رہے تھے۔ وہ ایسا اب کبھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ اب ایسا کرنے کے لیے انہیں طاقت چاہیے جو ان کے پاس نہیں۔ کنگ کی آنکھوں میں شعلے لپکے تھے۔ مجھے خوشی ہے رہا تم نے سچ جان کر میرا ساتھ دیا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں۔ صرف میری بیوی کی وجہ سے؟ مجھے کریڈٹ نہیں دو گے صبور؟ وجدان کی آواز پر وہ دونوں بری طرح چونکے تھے۔ رہا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، وہی یہ جان کر کہ کنگ کوئی اور نہیں صبور ہی ہے۔ وجدان جو جھٹکا لگا تھا مگر یہ وقت جذباتی ہونے کا نہیں تھا۔ صبور نے اس کے بڑھتے قدم دیکھے تو رہا کو بے ساختہ اپنے پیچھے کیا تھا۔ بے فکر رہو، اسے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اس سے دل کا رشتہ ہے، مگر تم اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپا کر میرے ہی انڈر کام کرتے رہے اور مجھے پتہ ہی نہ چل سکا۔ میں واقعی ایک بیوقوف مرد ہوں جو جذبوں اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ وجدان کی بات پر اس کا دل کٹا تھا۔ وہ اسے سچ نہیں بتا سکتی تھی اور جھوٹ ہونا چاہتے ہوئے بھی اسے بول گئی تھی۔ ایسا جھوٹ جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ راہا کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے وجدان، جانتا ہوں، مگر
میں آج سب سچ سننا چاہتا ہوں، صبور اس کنگ کا سچ جو وہ آج تک اس دنیا سے چھپاتا آیا ہے۔ وجدان کی بات پر اس نے گہری سانس بھر کر اپنے پیچھے چھپی راہا کو دیکھا تو وہ اپنی وجہ سے اپنی بہن کا گھر برباد نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ایسا تو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ راہا نے اسے اشارے سے منع کرنا چاہا مگر وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلاتا سر ہلا گیا۔ آ جاؤ، یہاں بات کرنا ٹھیک نہیں۔ وجدان کا اشارہ کرتے راہا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تو وہ آہستہ سے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ اس کوٹھے میں ماجبی کو وہ ملا تھا، 11 سال کا صبور، جس کو اس کا اپنا نہیں مانتا تھا۔ اپنی ماں کو دوسروں کی راتیں رنگین کرتے دیکھ اس کا کلیجہ چھل نہیں ہوتا تھا اور آدمی روز آ کر اس کی ماں کو رلاتا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ ڈر کر ماجبی کے پاس جا کر چھپ جاتا اور وہ خود ظلم کی شکار اسے خود میں چھپا لیتی۔ نہ جانے کب تک یہی سب چلتا رہا کہ اس کی ماں ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اس آدمی نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دی اور جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو ایک رات وہ چپکے سے آ کر اس بچی کو لے گیا۔ اس کی ماں نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ اس کا باپ ایک اچھا آدمی نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے باہر نکلا تو کچھ اوباش آدمی کے ہتھوں چڑھ گیا اور جب اس کے سامنے اس کے باپ کا چہرہ آیا تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا باپ اسے بیچ سکتا ہے۔ ان آدمیوں نے اس کی معصومیت چھین لی تھی۔ وہ روتا بلکتا سسکتا رہا، تڑپتا رہا مگر ان ظالموں نے اسے نہ بخشا۔ اس کا باپ اس کا سودا کر گیا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی بیٹی کے غم میں مبتلا تھی، اس کی گمشدگی نے اس کی ماں کا کیا کیا ہوگا۔ وہ سوچوں میں گم تھا۔ اسے یہاں آئے مہینہ ہونے کو آیا تھا تب اسے پتہ چلا اس کا باپ اس کی بہن کا سودا کرنے آیا تھا مگر وہ بچی بہت چھوٹی تھی اس لیے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ سن کر اس کی نسیں پھولنے لگی تھیں، دماغ پھٹ رہا تھا۔ اسے کیسے بھی کر کے اپنے باپ کا پتہ کرنا تھا۔ 1 سال 2 سال وہ یوں ہی در بدر بھٹکتا رہا۔ 5 سال گزر گئے تھے۔ وہ واپس نہیں جا سکا تھا۔ روز مشقت کے بعد وہ اپنی ماں کے لیے روتا تھا اور پھر اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوا تو اپنے باپ کو ڈھونڈا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جوئے کے اڈے پر تھا۔ اس کی بہن کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ بہت مشکل سے بچتے بچاتے وہ کوٹھے پر پہنچا تو اسے ماجبی نے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہ رو رہا تھا اپنی ماں کے لیے۔ تب اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس کی ماں اس کے پیچھے گئی تھی اور کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر لیا اور پھر کچھ وقت بعد اس کی کٹی پٹی لاش ملی تھی جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ بکھر گیا تھا۔ کرنے والا سب اس کا اپنا باپ تھا۔ ایسے وقتوں نے ماجبی نے اسے سہارا دیا اور دنیا کی نظروں سے چھپا دیا۔ اس کی ساری تعلیم و تربیت ماجبی نے کی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ جتنا کچھ اسے آتا تھا وہ صبور کو سکھاتی جاتی۔ وہ عمر میں اس سے بڑی ضرور تھی مگر اس کا تجربہ سب سے زیادہ تھا۔ اس نے اس کوٹھے کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور صبور کے لیے بھی، لیکن اس کا خاندان تو بکھر چکا تھا۔ اسے اپنے باپ سے بدلہ لینا تھا۔ وہ اس پر نظر رکھتا تھا۔ وہ جس شہر جاتا اس پر نظر رکھتا اور پھر وقت گزرتا گیا اور وہ بڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ ایک ٹیم بنائی جس میں لوگوں کو گندے درندوں سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ جمیل اور سبحان اس کے خاص آدمی تھے۔ وہ دونوں ہی اس کے اور ماجبی کی حقیقت سے انجان تھے۔ وہ ماجبی کے لیے جذبات رکھتا تھا مگر وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ پولیس فیلڈ میں اسی لیے آیا تھا اور اسے بہت خوشی ہوئی تھی وجدان سے مل کر۔ وہ لوگوں کے لیے کام کرتا تھا اور اس سے اچھا ان لوگوں کے لیے کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک کالج آتے اس نے راہا کو راستہ روکا اور اسے ساری حقیقت بتا دی۔ سچ پر یقین کرنا بہت مشکل تھا مگر اپنے باپ کے رویے سے وہ اچھے سے واقف تھی اور اس کے تانے۔ اس نے صبور سے وعدہ کیا کہ وہ واپس اس کے پاس آ جائے گی اور کبھی نکاح پر نکاح نہیں کرے گی اور ٹھیک نکاح کے بعد وہ صبور کے پاس آ گئی۔ سبحان اور جمیل کی وجہ سے اسے یہ سب ناٹک کرنا پڑا تھا اور ان دونوں نے اسے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ کنگ کی موجودگی میں وہ اس پر ظلم کرتے تھے مگر زیادہ نہیں، اور کچھ نشانات وہ جان کر خود کو دیتی تھی تاکہ ان دونوں کو شک نہ گزرے۔ وہ وہاں سے نکلی تو اسے سمجھ نہیں آیا وہ کہاں جائے جب اچانک وہ وجدان کی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ وہ حد سے زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وجدان اسے لیے اپنے ساتھ لے آیا اور جب اس نے وہاں صبور کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ دوبارہ سے نکاح کرنے کا مشورہ بھی صبور کا تھا کیونکہ اس کے نزدیک بچپن کا نکاح نکاح نہیں ہوتا۔ وہ وجدان کے ساتھ مل کر دشمنوں کو دھول چٹا رہا تھا۔ وجدان کو اس بات کو علم تھا کہ کنگ برا نہیں ہے بلکہ وہ ہر قدم پر اس کی مدد کرتا تھا۔ وہ اپنے باپ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا راہا کے اغوا ہونے سے اس کا باپ کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کرے گا
مگر انتہا تب ہوئی جب اس نے سدرا کا سودا کرنا چاہا۔ وہ ایک لالچی آدمی تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لالچ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ سب ٹھیک ہے، مگر تم نے ان کے گھر حملہ کیوں کروایا؟ اس کے خاموش ہونے پر وجدان نے سوال کیا تو اس نے نہ میں سر ہلایا۔ میں نے کوئی حملہ نہیں کروایا تھا اور میرے لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ حملہ کس نے کروایا ہے۔ ابھی وہ اس بات کو کر رہے تھے جب وجدان اور ثبور دونوں کا فون ایک ساتھ رنگ ہوا تھا۔ فون اٹھانے پر جو خبر ان دونوں کو ملی اس نے ان دونوں کے قدموں سے زمین کھینچ لی تھی۔ شمس صاحب کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ ہسپتال کی CCTV سے ایک شخص نظر آیا، مگر چہرہ چھپا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ رہا اور سدرا اتنے وقت بعد مل کر خوب روئی تھیں اور اب بھی وہ اپنے گھر کے بجائے سفیر کے گھر موجود تھیں۔ ثبور نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ اگر ان کا قتل کسی اور نے کیا ہے تو کون ہے وہ؟ کیا کوئی اور دشمن؟ ثبور کی بات پر وہ چونکا تھا۔ کیا لگتا ہے ثبور، کون ہو سکتا ہے جس کی ان سے دشمنی ہو؟ ان کی ہر ایک سے دشمنی تھی۔ وہ میرا باپ تھا، میں اسے سزا دینا چاہتا تھا مگر مارنا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میرا کوئی ایسا ارادہ تھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے اس نے اتنا بڑا قدم ایسے ہی تو نہیں اٹھایا۔ ثبور، ماں جبین سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس کی بات پر ثبور چونکا۔ وہ کیا بتاتا کہ اتنے سالوں سے گناہ کی ایک دلدل میں پھنسا ہوا، جسے چاہ کر بھی وہ باہر نہیں آ سکتا، کہ اس عورت کے اس پر کئی احسان تھے۔ وہ میری یہ غلطی ہے جو میرے گناہوں کو بڑھا گئی۔ اس نے جتنی مدد کی اس کا شکر گزار ہوں، مگر کچھ ایسا ہے جو وہ چھپاتی ہے اور کوئی اس سے واقف نہیں ہے۔ وہ اپنی بات ابھی مکمل بھی نہیں کر پایا تھا جب ایک خبر نے ان دونوں کو ساکت کیا تھا۔ ماجبی بائی نے خودکشی کر لی ہے باس، وجدان کا اہلکار آ کر اس سے بول رہا تھا اور وہ دونوں بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں فوراً سے وہاں پہنچے تھے۔ تب ثبور کے ہاتھ ایک خط لگا تھا جو کنگ کے نام تھا۔ کنگ، میں جانتی ہوں سچ جاننے کے بعد تم مجھ سے نفرت کرو گے، مگر میں اب تھک گئی ہوں سچائی کو چھپا چھپا کر۔ تمہاری ماں کے مارنے کے پیچھے صرف تمہارا باپ ہی ذمہ دار نہیں تھا، بلکہ میں اس سب میں برابر کی شریک رہی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور ہم دونوں نے مل کر وہ سب کیا تھا اور ہمارا کام آسان تھا بھی، مگر مجھے اس کی اصلیت معلوم ہو گئی۔ وہ میرا سودا کرنے لگا تھا۔ میں دوسرے بڑے آدمیوں کے ساتھ وقت گزارتی اور وہ مجھے ایک ڈھیلا نہیں دیتا، اور میں اس کی محبت میں ہر چیز کرنے کو تیار تھی۔ میں نے تمہاری ماں کو رستے سے ہٹا دیا اور جب شمس کی بکواس بڑھنے لگی تو میں نے اسے بھی ہمیشہ کے لیے کوما میں بھیج دیا، مگر مجھے شک تھا وہ ضرور ناٹک کر رہا ہے، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ میں تھک گئی ہوں اب اپنی زندگی سے، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ خط اس کے باقی سوالوں کا جواب تھا۔ حقیقت تلخ تھی مگر وہ صبر کر گیا تھا۔ اب انہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا جو ان کے زخموں کو مندل کر گیا تھا۔ سدرا اور سفیر اپنے گھر میں خوش تھے۔ ان کے 2 بچے تھے۔ سفیر کا تبادلہ ہو گیا تھا اور اب وہ لاہور شفٹ ہو رہا تھا۔ وہ کب سے کھڑکی میں کھڑی ماضی کو سوچ رہی تھی۔ ان کا ہنستا بستا گھر سب ختم ہو گیا تو اللہ نے اسے ایک نیا گھر دیا تھا، اور وجدان اور ان کے بچے زویا اور سوہم اس کی کل کائنات تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں تھی جب وجدان نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا اور اس کے بال سائڈ کرتے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ کن سوچوں میں گم ہو جان، آپ کب آئے؟ جب آپ سوچوں میں الجھی ہوئی تھیں، اس کی کنپٹی پر لب رکھتے وہ بولا تو رہا ہولے سے مسکراتے اس کی طرف رخ کر گئی۔ بہت مس کیا میں نے آج آپ کو پورا دن۔ سوہم اور زوہا تو سدرا کے پاس ہی رک گئے تھے۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے وہ منہ بسور کر بولی تو مسکراتے اس نے آہستہ سے ان لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ کوئی نہیں، میں آ گیا ہوں نا، اب میری جان کا موڈ ایک دم اچھا ہو جائے گا۔ شرارت سے کہتے اس نے راہا کو باہوں میں بھرا تو اس نے کئی مکے اس کے کندھے پر مارے تھے، مگر وہ اسے بیڈ پر ڈالتا اس پر ابر بن کر چھایا تھا۔ آج سے ایک نئی شروعات ہماری۔ اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتے وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے کر اسے سب دنیا بھلا گیا۔